نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم۔ ہوپ فلی آپ لوگ جو سب ہیں انشاءاللہ جو ہے کل کی کلاس آپ لوگوں نے ریوائز کر لی ہوگی، میرا غالب گمان ہے۔ اگر نہیں کی ہے تو بس آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ فرسٹ کلاس کو ضرور ریوائز کیجیے گا بیفور پروسیڈنگ ود دا سیکنڈ لیکچر۔ دیکھیں فرسٹ کلاس کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ توجہ کے لیے دلانے کے لیے ہوتی ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ کسی بھی آپ سبجیکٹ میں جب جائیں گے تو اس میں ایگزیکٹلی جو ہے پڑھائی والا عنصر تو نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ 0 سے لے کے 100 تک آپ کو پڑھائی ملے گی، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اور وہ آپ کو آگے جو ہے کنیکٹ کرنے میں بڑا ہیلپ فل ہوتی ہے۔ اچھا جی، ہم چلتے ہیں ہمارے سی ایم اے کی طرف۔ دیکھیں جی، آج ہمارے جو ٹاپک ہم نے کور کرنے ہیں جو اس کے پرائمری ایریا کے ہی ٹاپک ہیں، ان میں سے پہلا ٹاپک کیا ہے؟ ان میں سے پہلا ٹاپک ہے آپ کا انوینٹری کی ٹائپس، ٹھیک ہے؟ ہم نے کل بھی کچھ ڈسکس کر لی تھی کہ انوینٹری کی ٹائپ اور ایز پر IS2 جو ہے اس کا کوسٹنگ کا کیا وہ اپنا میجرمنٹ کا کیا کرائٹیریا، یعنی اس کو کس ویلیو پہ ہم ریکارڈ کرتے ہیں، وہی میکینزم ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ٹکرائیں گے نہیں آپس میں۔ ٹیکنیک کا ڈفرینس اور چیز ہوتی ہے لیکن یہ ٹکرائیں گے نہیں آپس میں۔ اس کے بعد دیکھیں ہم جو ہے دوسری چیز کی طرف چلیں گے، وہ ہم چلیں گے بیسیکلی انوینٹری کی جو ہے ویلیویشن کی ٹیکنیک کے اوپر، کیونکہ ایک دفعہ جب انوینٹری کاسٹنگ انیشیل میجرمنٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ انوینٹری خریدی، وہ آپ کے پاس ویئر ہاؤس میں آ گئی، تو اب پھر فیوچر میں پھر فردر اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے سارے میکینزم، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے ہماری، وہ ہے ہمارے انوینٹری سے ریلیٹڈ اس کی مینجمنٹ کے ڈاکومنٹس۔ اور جب ڈاکومنٹس پڑھیں گے تو ہم اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جرنل انٹری میں بھی فوکس کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں جی اس کو شروع کرتے ہیں ہم کہ انوینٹری کی ٹائپس کیا ہیں، کس طریقے سے ہیں۔ تو دیکھیں انوینٹری جو ہے بیسیکلی اگر ہم بات کریں تو ہم یا تو وہ را مٹیریل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک آپ جب انڈسٹری آئیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا را مٹیریل اور پیکنگ مٹیریل کو بھی الگ الگ دیکھا جا رہا ہوگا، اور یہ بالکل سمپل سی سائیکل کہ کوئی بھی چیز آپ بیچ رہے ہو تو ایک تو ہے اس کی ریسیپی جس کے تھرو آپ اس کو بنا رہے ہو، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے اس کے اوپر لگتی ہے پیکنگ، کیونکہ آپ کوئی بھی چیز کو بیچ رہے ہو نا وہ پیکنگ کے اندر آتی ہے۔ تو جو کہ ہمارے کورس میں را مٹیریل کہہ کے اس کو بالکل سمپلیفائی کر دیا جاتا ہے، لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ را مٹیریل کی اپنے آپ میں 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو آسان رکھیں اپنی حساب مرضی کے لیے۔ را مٹیریل ہے، را مٹیریل آپ اس کو بالکل اگر یاد کرنا چاہیں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا اب یوں سمجھ لیں ان پروسیس جو ہے، یعنی کہ کوئی بھی مٹیریل جو فنش گڈس میں آپ میں دیکھتے ہیں، اگر آپ اس کو بروکن ڈاؤن کریں، بروکن ڈاؤن کرتے کرتے جو اس کا سب سے لیسٹ پاسبل مٹیریل ہوگا نا وہ را مٹیریل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بن بنانے کی فیکٹری ہے آپ کی، تو بن بنانے میں میدا یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دودھ یوز ہوتا ہے، انڈے یوز ہوتے ہیں، واٹس ایور جو بھی جس طریقے کا آپ بن بنا رہے ہیں، تو اس کا سب سے جو پرائمری را مٹیریل ہوگا وہ میدا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو اس کا سب سے پرائمری جہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے بیسیکلی اس کو آپ را مٹیریل کہہ سکتے ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ یار وہ جو میدا بنتا ہے وہ بھی تو آپ کے کسی نہ کسی گرین سے بنتا ہوگا، ویٹ سے بنتا ہوگا، یا جو بھی گرین اس کا ہے۔ تو دیکھو بیٹا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پروسیس کیا ہے۔ اب اگر مثال ہے آپ کا پروسیس بنانا ہے تو وہاں پر تو آپ کے لیے فلار ہی را مٹیریل ہے، لیکن اگر آپ کا پروسیس ایسا ہے کہ جہاں پر آپ فلار بھی بناتے ہو تو پھر آپ کے لیے را مٹیریل اس سے بھی پیچھے چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ بات ہے کہ کمپنی کا پروسیس کہاں پر ہے، وہ کس پوائنٹ سے شروع کرتی ہے اور کس پوائنٹ پہ ختم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس، اگر ہم انوینٹری کی دوسری ٹائپ کے اوپر چلے جائیں، ٹھیک ہے جی، ایک منٹ رکیے گا ذرا سر، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو انوینٹری کی دوسری ٹائپ جو کہ آپ کبھی اس کے اندر بھی پڑھیں گے نا IS2 میں، وہ بھی یہی کہتا ہے ورک ان پروسیس۔ یہ تیسری ٹائپ ہے فنش گڈس،
ٹھیک ہے. اور چوتھی ٹائپ ہے اسٹور اینڈ اسپیئر. اچھا میں اس کو اسٹور اینڈ اسپیئر کو چوتھی ٹائپ کیوں رکھتا ہوں؟ دیکھو اس کو اس طرف اوپر رکھ سکتے ہیں یا اس طرف نیچے رکھ سکتے ہیں بس. یعنی کہ یا تو آپ اس کو یہاں رکھیں گے یا یہاں رکھیں گے. ریزن بیہائنڈ کیا ہے؟ یا دیکھو اصل میں یہ مشینوں کے پرزہ جات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر نٹس آ گئے, بولٹس آ گئے, بیلٹ آ گئے, چھوٹے موٹے اور پارٹس آ گئے, اسمال پارٹس بھی ہو سکتے ہیں, بگ پارٹس بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ جو پروڈکشن کر رہے ہیں اس کے اندر چھوٹے 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 پارٹس ہوتے ہیں. کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ بلڈنگ میں رہتے ہیں, کسی نہ کسی بلڈنگ میں رہتے ہوں گے, کہیں نہ کہیں اس طریقے کے کسی نہ کسی اپارٹمنٹ میں اگر رہتے ہیں تو آپ ایک چیز غور کریں گے, وہاں پر لفٹ کا کچھ نہ کچھ سامان وہ مینٹین کرتا ہے, تاکہ اگر لفٹ کہیں خراب ہو جاتی ہے تو وہ جو بندہ جو اگر وہاں پر ان کا اپنا ہی مکینک ہے تو وہ کیا کرے گا, اس پارٹس کو ریپلیس کر کے لفٹ کو آن کر دے گا. الیکٹریسٹی کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, جیسے مثال ہے کوئی کٹ آؤٹ ہے, کوئی وائرز ہیں چھوٹے موٹے, تو وہ لوگ مینٹین کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہماری گھروں کی بھی پریکٹس ہوتی ہے. گھر میں جو ہوتا ہے آپ کا واش بیسن کا پائپ ہے, کسی کو پتہ ہے بار بار ٹوٹ رہا ہے, بھائی 4-5 واش بیسن ہے, ہر میں سے کسی کی ایک نہ ایک کی باری آ جاتی ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں وہ ایک رکھ لیتے ہیں, مینٹین کر لیتے ہیں کہ خراب ہو, رات کو ٹوٹ جائے تو صبح بھاگا بھاگی نہ کرنی پڑے اگر وہ مل جائے. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس تیسری چیز کی جانب, جو ہے ہمارے پاس فنش گڈس. دیکھیں فنش گڈس جو ہے نا, فنش گڈس کیا ہے, وہ چیز ہے ٹیکنیکلی جو اویلیبل فار سیل ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یاد رکھیے گا, ہر وہ چیز جو اویلیبل فار سیل ہے نا وہ آپ کی نسبت سے دیکھی جائے گی. آپ اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے, اس کی فلاور مل ہے, صحیح ہے, فلاور مل ہے, اس کا کام کیا ہے, وہ گندم جو ہے ویٹ وغیرہ لیتا ہے. میں ویٹ کی مثال دوں گا, ویسے تو فلاور تو بہت طریقوں کا بنتا ہے, چاول کا آٹا بھی بنتا ہے, ملے کا آٹا بھی بنتا ہے, آپ کا بارلے ہے, اور بھی دوسری چیزیں, لیکن ایزی رکھتے ہیں نا آپ لوگ کو جو پتہ ہو. اب یہ ویٹ ہے, وہ ویٹ لیتا ہے ایز این ان پٹ. ٹھیک ہے, اس کے پاس ایک مشین ہے, اس کو فلاور مل آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے, آپ کو مشین کا نام جاننے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہاں پر وہ اس کو گرائنڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, گرائنڈ کرتا ہے, اور مان لیتے ہیں گرائنڈ کرنے کے بعد وہ سیدھا جو ہے جو اس کا نکلتا ہے وہ اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے, اور یہ ہو جاتا ہے FG, یعنی کہ فنش گڈس. اب دیکھیں یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, فلاور مل کی اگر میں نسبت سے دیکھ رہا ہوں تو اس کے لیے فنش گڈس کیا ہے, فلاور ہے. لیکن ایک اگر کمپنی ہے وہ بناتی ہے بسکٹ, اگر میں اس کی نسبت سے دیکھتا ہوں تو وہ کیا کہتی ہے, فلاور لیتی ہے, شوگر لیتی ہے, اور دوسری اشیاء جات لیتی ہیں, ان کو مکس کرتی ہے, مکسر میں ڈالتی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کو اوون میں ڈالتی ہے. میں ایگزامپل آسان رکھ رہا ہوں, ورنہ یہ ایک لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ڈو بننا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اگر وہ کریم فلڈ بسکٹ ہوتے ہیں تو پھر انجیکٹرز ہوتے ہیں جو کریم فلڈ کرتے ہیں. اگر وہ بسکٹ جو ہے سینڈوچز ہیں تو پھر کوکی کیپر ہوتے ہیں, کوکی کریمر اس میں ہوتے ہیں. یہ اس کی طرف نہیں جاتا, آسانی کی بات کرتے ہیں. تو وہ 2-3 پروسیس کو بناتا ہے, پھر وہ اس کو پیک کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ ایک بسکٹ کو پروڈیوس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں دیکھیں جو اس کا آؤٹ پٹ ہے وہ اس کا کیا ہے, ان پٹ ہے. تو یاد رکھیے گا را مٹیریل اور فنش گڈس کی پہچان جو ہے نا وہ انڈسٹری سے انڈسٹری ویری کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ صرف سمجھانا مقصود تھا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے. اب دیکھیں یہاں پر را مٹیریل میں نے کہا وہ چیز جو بالکل اس کمپنی کے لیے ان پٹ پوائنٹ پہ کھڑی ہوئی ہو, اور وہ چیز جو اس کمپنی کے لیے ایز ایل اویلیبل فار سیل ہو. تو پھر یہ WIP کیا ہے بھائی؟ WIP ہر وہ چیز ہے جو را مٹیریل بھی نہیں ہے اور فنش گڈس بھی نہیں ہے. اگر ایسے یاد کر لیا جائے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ دیکھیں یہاں پر جو ویٹ ان پٹ ہوا, یہاں پر جو بنا, یہ بڑا آسان سا پروسیس ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں اس بسکٹ والے کی بات کروں کہ فلاور شوگر ہے, مکسر میں گیا, اوون میں گیا, پھر اس کے پیکنگ ہوئی, بسکٹ بنا. اب دیکھو مان لیتے ہیں یہ 1-2-3 پروسیس ہے تب جا کے بسکٹ بنے گا. اب کسی پوائنٹ ان ٹائم پہ کیونکہ دیکھو یہ بیٹا وہ انڈسٹریز ہوتی ہیں
جو کہ چلتی رہتی ہے. یہ میک ٹو آرڈر نہیں کرتی, یہ بھی ایک سائنس سے بتاؤں گا. میک ٹو آرڈر ہوتا ہے اور ایک میک ٹو اسٹاک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور میک ٹو آرڈر کو میک ٹو اسٹاک کو آپ آسانی سے سمجھا, عام طور پر یہی پروڈکٹ ہوتے ہیں جو جنرل مارکیٹ میں بک رہے ہیں نا, تو آپ انتظار نہیں کرتے آپ کو آرڈر کب آئے گا. آپ کو پتہ ہے اس کی پرائسز فکس ہے, آپ کو پتہ ہے اس کی میتھڈالوجی فکس ہے, کوئی اس میں اسپیشل ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ بناتے رہتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے اسٹور کرتے جاتے ہیں, اور جیسے جیسے ڈیلیوری آرڈرز آتے رہتے ہیں آپ اس کو ڈیلیور کرتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس صورتحال میں جب کبھی مثال کے طور پر 30 سپٹمبر ہے کل, مان لیتے ہیں کمپنی 30 سپٹمبر کو اپنا کلوز کرتی ہے چیزیں. جیسے ہی وہ کلوز کرے گی تو کیا ہوگا, اب وہاں پر اس کو پتہ چلے گا کہ کچھ بسکٹ ابھی مکسر میں ہیں, اس کا اوون والا پروسیس نہیں ہوا. کچھ بسکٹ وہ ہیں جس کا مکسر اور اوون والا پروسیس ہو گیا ہے لیکن ابھی اس کی پیکنگ نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. کچھ پیکنگ میں بھی مان لیتے ہیں 2 پروسیس ہیں کہ پیکنگ میں ایک تو پرائمری پیکنگ ہو گئی, ایک ہوتا ہے کارٹن میں بھر کے اس کی بینچ مارکنگ کرنا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو ایریا ہے اس کے بیچ میں جب تک یہ بسکٹ فائنل شکل میں نہیں آتا, اس کے درمیان وہ کسی پروسیس پہ بھی رک جائے, جو وہاں پر انوینٹری ہوتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں ورک ان پروسیس. نام سے ہی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ کام چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ انوینٹری کی وہ ٹائپ ہوتی ہے کہ جو کہ نہ 3 میں نہ 13 میں, یعنی نہ وہ بالکل ٹوٹلی ان پروسیس ہے نہ وہ ٹوٹلی کیا ہے, پروسیس ہے. اچھا جی, تو ہمارے پاس جو ہے یہ 3-4 چیزیں آ گئی. اب ہم جو ہے مزید چلتے ہیں اس جانب کہ ہم لوگوں نے کس کو لے کے چلنا ہے, کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. اب دیکھو یہاں پر ایک باتیں لکھی ہوئی ہیں, اسے گوش گزار کروں گا, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھو آپ لوگ جب بک ریڈنگ کرنی ہی نہیں ہے زیادہ, اس میں کوئی بک ریڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوسٹنگ کا سبجیکٹ ہے. کوسٹنگ کے سبجیکٹ میں ایک بات یاد رکھیے گا, کوسٹنگ کا سبجیکٹ جو ہے نا اس کے اندر چند ایک مقامات کو یاد کرنے کے علاوہ, جیسے یہ چیپٹر بھی ہوگا نا, میں آپ لوگوں کو خود بتاؤں گا یار ان کو میں ریوائز تو کرا دوں گا, آپ کو ویڈیو میں بھی بتا دوں گا, ان کو یاد بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن چند ایک مقامات کے علاوہ آپ لوگوں نے سب یاد نہیں کرنا. دیکھو چیپٹر ہے, ان کو بک بنانی تھی, اس میں لفظ ڈلیں گے تو بک بنے گی نا, لیکن ہمیں جو ہے اس میں سے جسٹ نکالنا ہے کہ مین کی پوائنٹس کیا ہیں اور اس کے اندر چلنا کیسے ہے. اگر کسی بچے کو IS2 والی انوینٹری کی ڈیفینیشن یاد ہے, چاہے اس نے FAR1 میں پڑھی ہو, چاہے اس نے انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ میں پڑھی ہو, وہی ڈیفینیشن انوینٹری کی, کوئی نئی ڈیفینیشن نہیں ہے, باقی سب ایکسپلینیٹری مٹیریل ہے, ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے, چونکہ آپ نے IS2 وغیرہ پڑھا ہوا ہوگا, تو IS2 پڑھتے پڑھتے آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ IS2 جو ہے وہ کہتا ہے کہ انوینٹری جو ہے فرسٹ ٹائم جب انیشیل کوسٹ اس کی میجر ہوتی ہے تو وہ کس پہ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ایک تو اس کے اندر اس نے ایک فارمولا دیا ہوا ہے کہ بھائی پرچیز کوسٹ اور یہ چیز وہ چیز فلاں فلاں, تو میں کہتا ہوں پرچیز کوسٹ اینڈ اینی ادر کوسٹ, ٹھیک ہے, which is directly attributable to the inventory purchase except abnormal losses and refundable taxes, ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہ جو میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا نا, یہ کامن سینس بھی لگتا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے. دیکھیں انوینٹری ہے نا جہاں پر, اچھا یہ کہاں تک اس کو کیپٹلائز کرنا ہے یہ بھی ایک بات ہے, ٹل اویلیبل فار یوز. دیکھو انوینٹری اویلیبل فار یوز کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ویئر ہاؤس میں اویلیبل ہو جائے. اب مثال ہے آپ نے یہاں پر ایک پرچیز کی ABC انٹرپرائز سے, اور آپ کی کمپنی کا نام ہے DEF انٹرپرائز. یہ بندہ ہوتا ہے کابل میں,
صحیح ہے، آپ ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے اس نے کہا بھائی ہاں میں نے آپ کو سیل کر دی، اس نے اپنے انوینٹری کے کارٹن باہر نکال کے رکھ دیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کہہ رہا ہے لے جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا میں کیسے لے جاؤں؟ اس نے کہا ٹرانسپورٹ کا بندوبست کریں۔ آپ نے ایک گاڑی یہاں پر بھجوا دی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے تھوڑا سا ٹرک غلط بن گیا، ہم جو ہے اس ٹرک کو تھوڑا بناتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس ایک ٹرک ہم نے بھجوا دیا۔ جب ہم نے ٹرک بھجوایا تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے یہ ہو گیا۔ اس نے بولا بھائی میرا کام تھا مال نکلوانا، لوڈنگ ان لوڈنگ کے آپ چارجز دوں گے، لوڈنگ کے چارجز آپ کو دینے پڑیں گے۔ آپ نے لوڈنگ کے چارجز دے دیے۔ اب آ کہاں سے رہا ہے؟ کابل سے آ رہا ہے بھائی، اور اگر کابل سے نہ بھی آ رہا، دیکھیں وہ کہے گا میری ذمہ داری تو یہیں تک ہے نا، جیسے ہی میں نے یہ ویئر ہاؤس سے مال آپ کو دیا میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ تو یہاں سے لے کے جب آپ کے ویئر ہاؤس تک آئے گا تو اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ ڈیمیج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لاسٹ ہو سکتا ہے، کوئی ریزنی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ روب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں اس کے ساتھ روبری ہو سکتی ہے، بیسیکلی مال چھن سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اکثر۔ تو یہاں پر میری بات یاد رکھیں کہ وہ اپنے رسک کو کیا کرے گا؟ کور کرے گا۔ تو یہاں پر وہ ایک انشورنس کرا لے گا، انشورنس ان ٹرانزٹ۔ دیکھیں ورڈ کو یاد رکھیے گا، انشورنس ان ٹرانزٹ۔ اب ایک بندہ آئے گا بولے گا میں نے ویئر ہاؤس میں مال رکھا ہوا ہے میں انشورنس کرواؤں، تو وہ بھی میری انوینٹری کی کوسٹ میں شامل ہونا چاہیے۔ میں کہوں گا نہیں، یہ آپ کی انوینٹری کو آپ تک پہنچانے کے لیے ضروری نہیں تھا، یہ تو آپ اپنے ویئر ہاؤس میں رکھ رہے ہو اور اپنے رسک کو کور کر رہے ہو، تو یہ آپ کا ایکسپنس ہے، انوینٹری میں کیپٹلائز نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب یہاں پر دیکھیں اور بھی اس طریقے کے بہت سارے چارجز آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بارڈر کراس منگوا رہے ہیں، یعنی کہ آپ کابل سے پاکستان منگوا رہے ہیں، تو آپ کو شپنگ چارجز بھی لگ سکتے ہیں۔ شپنگ چارجز سے میری مراد یہی ہے آنے جانے کی چارج، ظاہر ہے کلیئرنگ کسٹم ڈیوٹیز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کلیئرنگ کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ میں نے لکھ دی، لیکن میں نے یہاں پر ایک بات لکھی، دو چیزوں کی آپ کو الاؤنس نہیں دے گا، وہ ہے ایک ایب نارمل لاس نہیں دے گا، ایک ریفنڈیبل ٹیکسز نہیں دے گا آپ کو۔ ایب نارمل لاسز کیوں نہیں دے گا؟ وہ بولے گا بھائی غلطی کا جو ہے نا خمیازہ آپ بھگتے ہیں، اس کو آپ انوینٹری کا پارٹ نہیں مانیں، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے ریفنڈیبل ٹیکسز کی اگر بات کی جائے، اور یہ ایب نارمل لاسز جہاں بھی پڑیں گے، FAR 1 میں پڑھیں، FAR 2 میں پڑھیں، IA-16 میں پڑھیں، جہاں جہاں پڑھیں گے نا ایب نارمل لاس سے روک دے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں پر بات آ جاتی ہے ریفنڈیبل ٹیکسز کیا ہے۔ دیکھو پاکستان میں ٹیکسز کی دو کیٹیگری ہیں، ایک ریفنڈیبل ہوتے ہیں جن کو کلیم کیا جا سکتا ہے، ایک ہوتے ہیں نان ریفنڈیبل۔ آپ نے KF2 پڑھ لیا ہوگا، اگر نہیں پڑھا ہے تو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ریفنڈیبل جو ٹیکسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جیسے سیلز ٹیکس ہے، یہاں پر آپ کا ان پٹ بنے گا تو آگے آپ اس کو آؤٹ پٹ نکال رہے ہوں گے تو ٹیکنیکلی آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں، وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ریفنڈیبل ٹیکسز اس کا پارٹ نہیں ہے۔ کیا کوسٹنگ کے اندر انوینٹری کی پوری وہ ویلیویشن کروا دیتا ہے؟ عام طور پر نہیں کرواتا، لیکن سمجھانا منزل مقصود یہ ہے کہ اگر کروا دے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ٹیکنیک وہی ہے جو IS2 کے اندر لگتی ہے، ٹیکنیک وہی ہے، گھبرانا نہیں، اس میں کوئی نئی ٹیکنیک استعمال نہیں ہوگی۔ اگر IS2 ذہن میں آپ انشاءاللہ اس کو کر لیں۔ اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں، ہمارے پاس ایک دفعہ آپ نے انوینٹری کی کاسٹ کیا کر لی، پہلی دفعہ آپ نے انوینٹری کو کیپٹلائز کر دیا، یعنی کہ انوینٹری کو آپ نے ریکارڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا بھائی؟ انوینٹری تو پڑی ہی رہے گی نا، ایسا تھوڑی آج آپ نے ریکارڈ کر لیا۔ مثال ہے آپ نے جون میں انوینٹری منگوائی تھی، اور وہ منگوائی تھی آپ نے کوئی 1 ملین کی، ٹھیک ہے۔ جون کے اینڈ میں آیا آپ تو 1 ملین کی جو انوینٹری ہے وہ رہ گئی، لیٹ سپوز کرو 50,000 کی، 150,000 کی پڑی ہوئی ہے انوینٹری۔ باقی کہاں گئی؟ آپ نے کہا یہ رو مٹیریل پڑا ہوا ہے، باقی میرے پاس 4 لاکھ روپے WIP میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے پاس 4 لاکھ روپے جو ہے وہ FG میں آتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو آپ 1 لاکھ 4 لاکھ اور 4 لاکھ بتا رہے ہو نا، یہ ود رسپیکٹ ٹو آپ جنرلی کس میں بتا رہے ہوتے ہو؟ کاسٹ کے رسپیکٹ میں بتا رہے ہوتے ہو، کے رسپیکٹ میں بتا رہے ہوتے ہو،
کاسٹ کی رسپیکٹ میں بتا رہے ہوتے ہیں. آپ کوئی اس کی ویلیویشن اس وقت نہیں کر رہے ہوتے. آپ ویلیویشن کیسے کر رہے ہو؟ جو جی ایل کے تھرو آ رہا ہے، یعنی کہ آپ نے کہا کہ 100 روپے کا آر ایم گیا، 100 روپے کی لیبر گئی، ٹھیک ہے، 200 روپے کے اوور ہیڈ لگے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس 400 روپے کی انوینٹری آ رہی ہے، اور مان لیتے ہیں یہ ایف جی ہے یا ڈبلیو آئی پی ہے، جو بھی ہے. تو یہ آپ جو بتا رہے ہوتے ہو نا، یہ آپ بتا رہے ہو تو ود رسپیکٹ ٹو کہ آپ کے کتنے لگے. لیکن آئی ایس 2 والی جو کانسیپٹ ہے کوسٹ اینڈ این آر بی والا، صرف اس کو تھوڑا سا ریوائز کراؤں گا تاکہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے تو آپ اس کو کیا کرا سکیں، چیزوں کو آپ کانسیپچولی سمجھ سکیں. اب یہاں پر آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کوسٹ کا اور ایک آپشن ہوتا ہے این آر بی کا. یہ کب کرنا ہوتا ہے کوسٹ اور این آر بی کا کمپیریزن؟ میں کب بولوں کہ مجھے کوسٹ پہ اس کو ریکارڈ رکھنا ہے یا این آر پی پہ رکھنا ہے؟ دیکھو آئی ایس 2 کی چیزیں، اسی لیے میں اس کو صرف گو تھرو کروا رہا ہوں. یہ اس کا تعلق سی ایم اے سے اس لیول کا نہیں ہے. یہ چیزیں آپ آئی ایس 2 میں بھی پڑھ رہے ہیں، انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ میں، آئی ایف آر 1 میں بھی پڑھیں گے، انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ میں بھی پڑھیں گے، تو یو ول مور کنیکٹڈ ان دو سبجیکٹ، کیونکہ وہاں پر اس کی ٹیسٹنگ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے. یہاں پر اس کی ٹیسٹنگ ایسے نہیں ہوتی. کوسٹ این آر بی کے تو سوال نہیں آتے اور ٹھیک ہے. اب یہ کب کرنا ہے؟ یہ آپ نے جو کمپیریزن، آپ کو کب احساس ہو کہ مجھے جو ہے انوینٹری کو این آر بی پہ لے جانا چاہیے یا کوسٹ پہ لینا جانا چاہیے، اور کوسٹ اور این آر بی ہے کیا؟ بھائی دیکھو، ایک چیز ہوتی ہے رپورٹنگ پیریڈ. آپ پاکستان میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پاکستان میں کیا ہے کہ عام کمپنیز کا، میں نے ورڈ یوز کیا عام کمپنیز کا، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ خاص کمپنیز، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ عام کمپنیز جو پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں، پاکستان میں رہتی ہیں، عام کمپنیز، ٹھیک ہے. پاکستان میں کیا ہے کہ ٹیکس ایئر ہی فائنینشیل ایئر ہے، جو کہ جولائی سے جون چلتا ہے، ٹھیک ہے، یہ عام کمپنیز کے لیے. لیکن پاکستان میں جیسے بینکس ہیں وہ جنوری سے دسمبر چلتے ہیں، ایسے ہی شوگر ملز ہیں. تو کچھ انڈسٹریز کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ کا رپورٹنگ پیریڈ ڈفرینٹ ہو، لیکن میں عام کمپنیوں کی بات کرتا ہوں تو ان کا رپورٹنگ پیریڈ ہوتا ہے 30 جون. یعنی 30 جون کو ہر کمپنی کے، یہ 30 جون 20XX کر دیتے ہیں. آپ بولو کہ 24 تو ختم ہو گیا تو اگلا نہیں آئے گا، نہیں، 20XX یعنی جب آئے گا، 25 آئے گا، 26 آئے گا، 27 آئے گا. تو وہاں پر آپ لوگوں کو احساس ہوگا کہ یار یہ جو ہے اپنا ہر رپورٹنگ پیریڈ اس کو کہتے ہیں. اچھا، اور بھی رپورٹنگ پیریڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوارٹرلی رپورٹنگ بھی ہوتی ہے، لیٹ سے 31 مارچ کو بھی ہوتی ہے، ہر کوارٹر میں بھی ہوتی ہے. لیکن آسان لفظوں میں سمجھو، ہر کمپنی 30 جون کو تو کلوز کرتی ہے. تو 30 جون کو وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے ایک چیز، ایک ویلیو، ایک آئی ایس 2 کی اگر آپ کمپلائنس کرنا چاہتے ہو تو آئی ایس 2 کہتا ہے انوینٹری شیل بی میجرڈ ایٹ لوور آف کاسٹ اینڈ این آر بی، لوور آف کاسٹ اینڈ این آر بی. یعنی آپ اپنی انوینٹری اٹھائیں، انوینٹری کا ڈیٹا اٹھائیں تو کاسٹ آپ کے پاس پہلے سے ہی موجود ہوگی، اور آپ مارکیٹ کی این آر بی سے اس کو کیا کر لیں، کمپیئر کر لیں. مارکیٹ کے این آر بی سے مراد یہ کہ این آر بی سے کمپیئر کر لیں. اور وہ کس سے آپ کیا کریں گے، ایک طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے اپنے آپ گڈس کو مارک ٹو مارکیٹ کر سکتے ہو. اور مارک ٹو مارکیٹ کرنے کا وہ طریقہ جو ہے، اسی کا نام، اس سے جو ویلیو نکلتی ہے اسی کو کہتے ہیں نیٹ ریئلائزیبل ویلیو یا این آر وی، میں جس کو بار بار کوٹ کر رہا ہوں. اب دیکھیں، کاسٹ تو آپ کی بک میں گیون ہوگی، این آر وی ہوگی، لیکن یہ کب کرنا ہے؟ 30 جون کو. اور دونوں کا ڈفرنس آتا ہے تو اس کو کہاں لے جائیں گے، وہ آگے ایک میں نے پوری انٹری بتائی ہے. آسان لفظوں میں یاد رکھیں کہ جب کبھی بھی آئی ایس میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ پروڈنس کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے، پروڈنس کہتا ہے آپ کو ایکسپینس نظر آ رہا ہے آپ بک کر لو. لیکن پروڈنس کہتا ہے اگر آپ کو انکم نظر آ رہی ہے نا تو آپ اس کو بک نہیں کرنا انٹل وہ جو ہے آپ کے پاس کمیٹیڈ ہو جاتی ہے، اور دوسرے اس کے جو اشارے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے آئی ایس میں نا انڈر ایکسپینس کو بڑا اوائڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ
ایکسپینس کو اپنا کیا نام بولتے ہیں انڈر رپورٹ کرنا یہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن آئی ایس اس کو بڑا زور دلاتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، تو یہ آئی ایس 2 کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب کس طریقے سے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کی چھوٹی ایک ایگزامپل دیکھ لیں گے تو آسانی ہو جائے گی، لیکن ابھی فی الوقت اس کی ایگزامپل کے بجائے ہم صرف اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو لے کے کیسے چلنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ کوسٹ ہے اور آپ کے پاس کیا ہے این آر وی ہے۔ اب یہ این آر وی کیا ہوتی ہے، کیسے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کو ہم بات کر لیتے ہیں۔ میں کوسٹ کی فارمولا کو ڈسکس پہلے ہی کر چکا، ہم جب این آر وی کی بات کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ این آر وی میں ہے کیا۔ دیکھو این آر وی میں کیا کرتا ہے، آپ کے پاس وہ وہاں پر کوسٹ ٹو سیل کا ایک کانسیپٹ لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کانسیپٹ لے کے آتا ہے، کوسٹ ٹو سیل کا کانسیپٹ لے کے آتا ہے۔ کوسٹ ٹو سیل کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، جسٹ منٹ ایک مجھے ایک چیز دیجیے گا، ایک ایگزامپل ڈھونڈ رہا ہوں، ایگزامپل مجھے مل جائے یار۔ اب دیکھو این آر وی کی اگر میں اپنی ڈیفینیشن کی بات کروں تو وہ آئی ایس 2 میں ایک ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، جس کو ہم میتھامیٹیکلی اگر لکھیں میتھامیٹیکلی تو وہ کہتا ہے بھائی آپ لے لیں سیلنگ پرائز، ٹھیک ہے، سیلنگ پرائز لینے کے بعد آپ کیا کریں، اس میں سے کاسٹ مائنس کر دیں کاسٹ آف کمپلیشن۔ اب یہ کاسٹ آف کمپلیشن کیوں مائنس کر دیں یہ میں سمجھاتا ہوں، اور کہتا ہے مائنس کر دیں آپ کاسٹ ٹو میک سیل۔ اچھا دیکھو یہ اس میں لکھا ہوا ہے نا کاسٹ آف کمپلیشن، یہ کاسٹ آف کمپلیشن ایک چیز کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو آپ کے پاس جو انوینٹری پڑی ہوئی ہے نا، بعض اوقات وہ ہو سکتا ہے ڈبلیو آئی پی کی فارم میں ہو، ڈبلیو آئی پی ہوگی نا بیچوں بیچ میں پڑی ہوئی ہوگی، تو ڈبلیو آئی پی کی فارم میں اگر ہے یا آپ کو ڈبلیو آئی پی سے کوئی مثال کر لیں را مٹیریل کی فارم میں ہے تو آپ اس کو بھی پورا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، لیکن آسان لفظوں میں ڈبلیو آئی پی رکھو، تو اگر ڈبلیو آئی پی کی فارم میں پڑی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، ڈبلیو آئی پی کی فارم کے اندر آپ نے اس کو کمپیئر کرنا ہے۔ کمپیئر کس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے بیسیکلی وہ چیز جو آپ کے پاس ابھی پڑی ہوئی ہے اس کو ابھی کچھ نہ کچھ فنش گڈز بننے میں ٹائم لگے گا، تو دیکھو یہ جو سیلنگ پرائز دی ہوئی ہے یہ کس کی ہوتی ہے، فنش گڈس کی ہوتی ہے، ڈبلیو آئی پی کی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یہ جب ہماری ایگزامپل بسکٹ والی چل رہی تھی، یہاں پر یہ بسکٹ والی ایگزامپل چل رہی تھی، تو یہ بسکٹ والی ایگزامپل میں ہم نے کیا کہا، آخری میں بکتا کیا ہے، بسکٹ بکتا ہے ریپ ہو کے پورا کمپلیٹ ہو کے، تو اگر میرے پاس بسکٹ کے کسی بھی پروسیس کے اندر وہ پڑا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، تو پہلے تو مجھے اس کی کاسٹ ٹو کمپلیشن یعنی مزید میری کاسٹ کتنی لگنی ہے اس کو میں مائنس کر دوں، اور ظاہر سی بات ہے کچھ سیلنگ ایکسپینس بھی ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اس کو بیچوں گا تو میرے پاس کیا ہوگا، مجھے ہو سکتا ہے کچھ ٹرانسپورٹ کاسٹ لگے، کچھ میری انٹرنل کاسٹ لگے گی جیسے کہ کمیشن دینا، سیلز کی کمیشن ہو گئی، اور اسی طریقے کی دوسری کاسٹ جو ٹریسیبل ہوں، ظاہر ہے ان ٹریسیبل کاسٹ کو تو پکڑ ہی نہیں سکتے، لیکن ٹریسیبل کاسٹ ہوگی جن کو ہم کہیں کہ یہ ڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ ہے انوینٹری سے، تو ان سب کو لیں اور اس کو آپ کیا کر دیں، مائنس کر دیں، تو آپ کے پاس جو اماؤنٹ جو ویلیو آئے گی اس کو ہم کہیں گے این آر وی، اور اس این آر وی سے آپ کس کو کمپیئر کر لیں، جو آپ نے کاسٹ بلڈ کی۔ اس میں کاسٹ کی وہی طویل بحثیں لکھی ہوئی ہیں، اسی لیے میں کاسٹ کی طویل بحثوں کو اوائڈ کر کے چل رہا ہوں۔ وہی ہے کہ بھائی کیسے آپ نے کاسٹ کو کیلکولیٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، چونکہ اس سے سوال بھی نہیں آنے، ابھی جو سوال آ بھی رہے ہیں موسٹلی وہی آ رہے ہیں جو آپ کے ویلیویشن سے ریلیٹڈ ہے، ویلیویشن سے ریلیٹڈ ہے، اور زیادہ اگر دل ہو جاتا ہے وہ ڈاکومنٹس پوچھ لیتا ہے، آپ کے انوینٹری کی انٹریاں پوچھ لیتا ہے، چونکہ انٹری جو پوچھنا ہے نا یہ آئی کیو کا خاصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ خاصہ ہے، اس نے ایسے ایسے ٹاپکس میں انٹریاں پوچھی آپ سوچ میں پڑ جائیں گے۔ اس ویریئنس میں بھی ایک زمانے میں پوچھ لیتا تھا، اب تو پوچھتا نہیں ہے، لیکن اچھا خاصا جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس ہوتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے آپ نے
لے کے چل رہا ہے۔ اچھا جی، ابھی ہم جو ہے یہ بات ہو گئی ہماری کہ انوینٹری کے اندر ہر رپورٹنگ پیریڈ پہ آپ کو کیا کرنا ہے، کوسٹ لینی ہے، NRV لینی ہے، اور اس کو کیا کرنا ہے، کمپیئر کرنا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، میں ایگزامپل لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ایگزامپل کس طریقے سے کام کرتی ہے، NRV پہ ہم کمپیئر کیسے کرتے ہیں، تاکہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس طریقے سے لے کے چلیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک اچھی ایگزامپل تھی، کہاں چلی گئی، بسم اللہ، نزلیں نے نا آج دماغ میرا بند کر دیا۔ ایگزامپل جی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ ایک کمپنی ہے، اس کے پاس را مٹیریل ہے، اس کے پاس WIP ہے، اس کے بعد اس کے پاس فنش گڈز کچھ پڑا ہوا ہے، اس کی کنڈیشن گڈز ہے، اچھی کنڈیشن ہے، گڈ کنڈیشن، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پاس ایک اور فنش گڈ پڑا ہوا ہے جس کے پاس ہے ڈیمیجڈ۔ ابھی آپ کے ایک اور ذہن میں سوال آ جائے گا، سر ابھی تو آپ نے کہا فنش گڈز ہوتا ہے، تو یہ ڈیمیج کی کہانی کہاں سے آ گئی؟ یار پریکٹیکل لائف میں بتاؤں آپ کو، پریکٹیکل لائف میں میرا اپنا تجربہ رہا ہے، میں FMCG میں ہی کام کرتا رہا ہوں، تقریباً میرے پاس FMCG رہا، مینوفیکچرنگ کی انڈسٹری رہی، زیادہ تر وہی کام کرتا ہوں۔ یہ ڈیمیج اسٹاک اتنا ہوتا ہے آپ کی سوچ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ FMCG کے اندر اتنا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس نیچر کا ڈیمیج ہوگا کہ وہ بک ہی نہیں سکتا یا کچھ ہے، لیکن ہر جہت سے ڈیمیج اسٹاک آپ کو ضرور ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پر آرگنائزیشن میں ڈیمیج اسٹاک کی بات کریں، یہاں پر تو ذکر نہیں ہوا، ایک چیز ہوتی ہے سلو موونگ اسٹاک۔ بھائی آپ نے کوئی پروڈکٹ بنایا، آپ کے 50 ویریئنٹ ہیں، 50 ویریئنٹ میں سے 2 ویریئنٹ ایسے ہیں جو نکھٹو ہیں، بک ہی نہیں رہے مارکیٹ میں۔ اب کیا ہوتے ہیں، وہ سلو موونگ ہوتے ہیں، تو کمپنی کی پالیسی ہوتی ہے کہ بھائی اگر کوئی پروڈکٹ 3 مہینے نہ بکے، 2 مہینے نہ بکے، 4 مہینے نہ بکے، جو بھی ان کی پالیسی ہے، اور ڈپینڈنگ آن دا پروڈکٹ کے ٹائپ، وہ کیا ہوتے ہیں، اس کو سلو موونگ میں ٹرانسفر کرتے ہیں، ایک ویئر ہاؤس بنا لیتے ہیں جس کا نام سلو موونگ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک پروویژن بک کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ بھی 20% کم پہ بکے گا، 40% کم پہ بکے گا، جو بھی ان کی پالیسی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ میں کام نہیں ہوتے، تو بات یاد رکھیے گا کہ ہر کیٹیگری جو آپ دیکھنے جاتے ہیں اس کے اندر ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر سلو موونگ بھی ہو سکتا ہے، RM میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے RM ہے نا، RM میں ہو سکتا ہے، دیکھو اصل میں RM ہو اور یہ فنش گڈز ہے، ان کا آپس میں بڑا بالکل کو ریلیشن ہے نا۔ فنش گڈ جو ہے نا، اگر فنش گڈ کا کوئی آئٹم ہے نا سلو موونگ ہوگا، تو RM کے بھی وہی آئٹم کیا ہو جائیں گے، سلو موونگ ہو جائیں گے، کیونکہ فنش گڈز بنے گا ہی، بکے گا نہیں تو بنے گا نہیں، تو RM میں آپ اس کو رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، اس کا کچھ نہ کچھ مٹیریل، آپ کی پالیسی ہوگی نا کہ آپ اس کو مینٹین کریں گے، یار اتنا مینٹین تو رکھنا ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کوئی بندہ دکان پہ آیا، اس نے بولا مجھے یہ مال چاہیے، آپ بھاگتے ہوئے جا رہے ہو اس کا را مٹیریل لینے، اس کا پیکنگ مٹیریل لینا، ایسا نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سینیریو چھوٹا سا بناتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ فنش گڈس کا ڈیمیج کا اسٹاک آیا تو میں نے اسی لیے آپ کو بتا دیا۔ اب یہاں پر کہتا ہے کاسٹ ہے، کاسٹ آپ کی ہے را مٹیریل کی ہے 150,000، ٹھیک ہے، 450,000، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے 700,000، اور یہاں پر آپ کے پاس ہے 700,000۔ یہ دیکھو یہ کرن ارجن دکھ ایک جیسے رہے دونوں کے دونوں، فنش گڈ کا کنڈیشن اور ڈیمیج، لیکن ابھی آپ کو پتہ چلے گا NRV کی اپلیکیشن سے فرق کیا پڑتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ادھر، اب آ گیا کاسٹ آف کمپلیشن، ٹھیک ہے۔ میرا ایک سوال ہے بیفور پروسیڈنگ دا ادر کالم، یہ کاسٹ آف کمپلیشن کی بات کر رہا ہے، کیا فنش گڈس کے اندر کاسٹ آف کمپلیشن آنا چاہیے؟ اپنے آپ سے سوال پوچھیں، کیا اس کو کمپلیٹ مزید کچھ کرنا ہوتا ہے فنش گڈس کے اندر؟ میں دیکھو یہاں پر ڈیمیج کی بات نہیں کر رہا، فنش گڈس نارمل والے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھو جو ڈیمیج ہو جاتا ہے نا، تو ڈیمیج 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈیمیج جو کہ بس پیسہ ضائع ہے، تو اس کی تو NRV 0 ہو جائے گی نا، اس کو کوئی خریدے گا نہیں، بڑے اسکریپ کے ریٹ پہ خریدے گا۔ لیکن ایک فنش گڈ وہ ہوتا ہے جو بالکل صحیح بنا ہوا ہے، بالکل ایکوریٹ ہے، ٹھیک ہے،
اور اسی طریقے سے ڈیمیج کی ایک اور کیٹیگری میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں ری ورک کرنا. آپ آگے آپ نے سنا ہوگا ری ورک کرنا کیا ہوتا ہے. اگر میں اس کو آسان بتاؤں ری ورک کرنے کو، بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ نے کوئی پروڈکٹ بنایا، وہ مارکیٹ میں بھیجا، اس پہ ڈیمیج تو آیا ہے لیکن ڈیمیج اس نیچر کا ہے جس سے پروڈکٹ بچ جاتا ہے. مثال کے طور پر اس کی پیکنگ ڈیمیج ہو گئی، ڈیمیج ہوا ہے لیکن صرف اس کی پیکنگ ڈیمیج ہوئی ہے، اندر کا مین را مٹیریل اور یہ ساری چیزیں ڈیمیج نہیں ہوئے. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈیمیج جو ہے اس کو ریورک کر کے بچا سکتے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے 100 کارٹن بیچے تھے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 100 کارٹن میں سے جو ہے 20 کارٹن جو ہے وہ دب کے بالکل کرش ہو گئے لیکن 60 کارٹن بچ گئے. ٹھیک ہے، 60 کارٹن تھوڑے بہت ڈیمیج ہوئے، ان کے کارٹن صرف بدلنے پڑیں گے، باقی اوکے. تو دیکھو اسٹل یہ بھی جو ڈیمیج ہے نا، جب تک اس کے کارٹن نہیں بدلیں گے نارمل فنش گڈز نہیں کہلائے گا. تو بعض اوقات ڈیمیج فنش گڈز جو ہوتا ہے نا اس میں ری ورک ہو سکتا ہے اور بعض اوقات ری ورک نہیں ہو سکتا. میں نے پیکیجنگ کی ایگزامپل دیا، آسان ہے، ورنہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ گڈز جو ہوتے ہیں ان کو واپس اس کو اوریجنل پروسیس میں لا کے بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر پلاسٹک کا ریزن، پلاسٹک جو ہوتا ہے، آپ پلاسٹک سے خاص کر کے میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. پلاسٹک کی نا ایک کوالٹی ہے، اگر آپ نے اس کا ریزن بنایا جو اس کا دانہ ہوتا ہے جس سے پلاسٹک کے بنا، اور آپ نے اس سے کوئی مولڈڈ پروڈکٹ بنا دیا، آپ نے کرسی بنا دی، ٹیبل بنا دیا، اگر وہ دانہ جو پہلے اے کوالٹی میں تھا جب آپ اس کو کنورٹ کر دو گے وہ پہلے تو اے کوالٹی میں ہی رہے گا، لیکن کسی وجہ سے وہ کرسیوں کا آرڈر کینسل ہو جاتا ہے یا جو آپ نے آرٹیکل بنایا وہ مارکیٹ میں سیلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ریسائکلنگ پلانٹ لگاتے ہو. ریسائکلنگ پلانٹ لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے پہلے پگھلاتے ہو، پہلے اس کو ایک سرٹن فارم میں لے کر آتے ہو، ایمرفس فارم بن جاتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ اس کی کرشنگ کرتے ہو، کرشنگ کرنے کے بعد پھر سے آپ اس کا ریزن بنا سکتے ہو. لیکن ایک آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، ریسائکلنگ کے بعد جو ہے نا جو وہ بنے گا نا وہ اے کوالٹی نہیں بن سکتا، بن ہی نہیں سکتا. یہ پلاسٹک کا ایک خاصہ. گلاس میں ایسا نہیں ہوتا، گلاس میں آپ اس کو توڑے پھوڑے جو بھی کریں پھر سے آپ بنائیں گے وہ اسی 100% فارم میں بنے گا جس فارم میں آپ نے اس کو چھوڑا ہوگا. پلاسٹک میں ایسا نہیں ہوتا. تو ایک انڈسٹری کے حقائق بتا رہا تھا کہ دیکھو کچھ چیزیں جب ری ورک کرتے ہیں تو وہ واپس ری ورک ہو کے بن جاتی ہے، لیکن آن دی ادر سائڈ لکڑی کی بات کر لیں، لکڑی میں ایسا نہیں ہوتا. لکڑی سے آپ دوسرا تو مٹیریل بنا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے لکڑی آپ نے لی تو لکڑی آپ نے دیکھا کہ بھئی یہ تو فارغ ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، اس کو جس فارم میں بنایا تو بیکار ہو گئی ہے، تو آپ اس کا چھوٹا آرٹیکل بنا سکتے ہیں بڑی لکڑی کا. آپ اس کو کرش کر کے اس کا برادہ بنا کے آپ اس سے جو ہے یہ چپ بورڈ بنا سکتے ہیں. یہ سب چیزیں تو کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو اسی فارم میں واپس بڑا تو نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ ایک دفعہ ٹوٹ گیا، پگھلتا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ذرا مسئلہ رہتا ہے. تو یہاں پر ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ کوسٹ آف کمپلیشن تو فنش گڈس کی کنڈیشن میں ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک اماؤنٹ آ رہا ہے یہاں پر 5 لاکھ، ظاہر سی بات ہے را مٹیریل ہے، بالکل ہی را ہے، تو ظاہر ہے اس پر WIP لگے گی، فنش گڈ وغیرہ کمپلیٹ ہوگا. اسی طریقے سے یہاں پر یہ کہتا ہے اس کو صرف 2.5 لاکھ لگیں گے، یہاں پر یہ کہتا ہے اس کو صرف فقط 3 لاکھ روپے. جیسے 3 لاکھ روپے آپ لگاؤ گے تو یہ آپ کا گڈس کمپلیٹ ہو جائے گا. دیکھو یہ کوسٹ ٹو کمپلیٹ ہے فنش گڈس کی شکل میں لانے کے لیے. IS جو کہتا ہے نا ایویں ہی نہیں کہتا. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس کوسٹ ٹو سیل. ٹھیک ہے جی، یہاں پر آ جاتے ہیں 50,000، یہاں پر آ جاتے ہیں 50,000، یہاں پر آ جاتے ہیں 50,000، یہاں پر آ جاتے ہیں 50,000. ٹھیک ہے، اور اب آ جاتے ہیں ہم سیلنگ پرائس میں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ گڈس کسی بھی فارم میں بنے گا، جب فنش گڈس بنے گا تو یہ 8.5 لاکھ روپے کا بکے گا. دیکھو یہاں پر اس ایگزامپل میں ایک بڑی مناسب بات یہ کی ہوئی ہے کہ اس ایگزامپل کے اندر یہ ازیوم کیا گیا ہے کہ یہ سارے گڈ جو ہے ایک ہی وزن کے ہیں، جب بنیں گے تو ایک ہی وزن کے ہو جائیں گے، سب کچھ اس کا ایک ہی ہو جائے گا. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. گڈس کی بھی ملٹیپل ٹائپس ہوتی ہیں، اس کے وزن بھی ملٹیپل ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر NRV کے لیے تھوڑی سی اور بھی محنت کرنی پڑتی ہے.
اب یہاں پر ہم چلتے ہیں، یہ ہمارا یہ چھوٹا سا ایگزامپل ہو گیا، ہم اسی کو مزید ایکسٹینڈ کرتے ہیں. اب دیکھو ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا کالم کھینچتے ہیں اور یہاں پر ہمارا آ جائے گا آنسر. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم جیسے کہ مثال کے طور پر میتھمیٹکس کرنے کے لیے ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں، اس کا نام ہے اے، اس کا نام دے دیتے ہیں بی، ٹھیک ہے، اور اس کا نام دے دیتے ہیں سی، اور یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں ڈی اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں ہم این آر وی. صحیح ہے، صحیح ہے جی. اب اس کو یہاں پر ہم کیلکولیٹ کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ جو ڈی ہے یہ برابر ہے اے مائنس بی مائنس سی. این آر وی کا یہی فارمولا ہے. این آر وی کا فارمولا کیا ہے؟ سیلنگ پرائز مائنس کوسٹ ٹو کمپلیشن مائنس کوسٹ ٹو سیل. سیلنگ پرائز مائنس کوسٹ آف کمپلیشن مائنس کوسٹ ٹو سیل. تو یہاں پر کیا آ جاتی ہے آپ کے پاس؟ این آر وی آ جاتی ہے. جب این آر وی آ جائے گی پھر ہم کیا کریں گے وہ ایک آگے کی بات ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم چلتے ہیں اور یہ کیا کہتا ہے، یہ این آر وی کی ہم نے بات کر لی. اب یہ دیکھیں 8.5 لاکھ میں سے گئے 5 لاکھ اور 50,000، ایسے ہی ہے. تو 8.5 لاکھ میں سے 5.5 لاکھ چلے گئے تو اس کی این آر وی بنتی ہے 3 لاکھ. صحیح ہے. اسی طریقے سے یہاں پر 8.5 لاکھ میں سے 3 لاکھ چلے گئے تو اس کی بنتی ہے این آر وی 5.5 لاکھ. اس میں 8.5 لاکھ میں سے 50,000 چلے گئے تو اس کی این آر وی بنتی ہے 8 لاکھ. اور یہاں پر 8.5 لاکھ میں سے 3.5 لاکھ چلے گئے تو اس کی این آر وی بنتی ہے 5 لاکھ. صحیح ہو گیا. اب یہاں پر دیکھیں یہ ہے کاسٹ، یہ ہے این آر وی. آئی ایس 2 کیا کہتا ہے؟ انوینٹری شیل بی میجرڈ ایٹ لوور آف کاسٹ اینڈ این آر وی. یعنی کوسٹ اور این آر وی میں سے جو چھوٹا ہوگا، کوسٹ اور این آر وی میں سے جو چھوٹا ہوگا تو وہاں پر ہمیں اس پہ اس کو رکھنے کی ضرورت ہے. تو ہم یہاں لکھتے ہیں کہ ویلیوڈ کتنے پہ ہونا چاہیے، اور اس ویلیوڈ کے لیے ہم کیا کمپیئر کریں گے؟ میکس آف ڈی، اور یہ اے بی سی اس کا نام ای رکھ دیتے ہیں، ڈی اینڈ ای. ایسے ہی ہے. یعنی ڈی اور ای میں سے جو بڑا ہو، ڈی اور ای میں سے جو چھوٹا ہوگا، منیمم آف ڈی اور ای میں سے جو چھوٹا ہوگا نا ہم نے اس پہ رکھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اگر کوسٹ چھوٹی ہوگی تو کوسٹ پہ رکھیں گے، اگر این آر وی چھوٹی ہوگی تو این آر وی پہ رکھیں گے. اب ہم یہاں پر آ جاتے ہیں. اگر ہم اس والے کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم یوں کر دیں گے، ایک کو الگ کلر دے دیں گے، ایک کو الگ کلر دے دیں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو. اب اس کو دیکھتے ہیں، یہ کہتا ہے 3 لاکھ روپے اس کی این آر وی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے کی کاسٹ ہے. تو 3 لاکھ روپے این آر وی ہے، 1.5 لاکھ روپے کی کاسٹ ہے. 1.5 لاکھ روپے بھی رہنا چاہیے. اس کے اندر ہمیں کوئی چینج کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس 1.5 لاکھ روپے آ گئے. ٹھیک ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی. یہ کہتا ہے اس کی این آر وی 5.5 لاکھ ہے اور کوسٹ 4.5 ہے. تو ونس اگین کوئی فرق نہیں، ہمارے پاس وہی یہ 4.5 پہ آنا چاہیے. صحیح ہے. اب بات کر لیتے ہیں تیسرے والے کی. وہ کہتا ہے اس کی این آر وی 8 لاکھ ہے اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ 7 لاکھ ہے. ونس اگین نو ڈفرنس ایٹ آل. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں ہم چوتھے والے پہ. اس میں میں کلر بھی چینج کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے. یہ کہتا ہے اس کی جو این آر وی ہے وہ 5 لاکھ ہے، جبکہ اس کو بک میں کتنے میں رکھا ہوا ہے ہم نے؟ 7 لاکھ پہ. کاسٹ کا یہ تو بک والی ہی ہے نا، جو ابھی آپ کی بک میں نظر آ رہی ہے. ابھی تو ایڈجسٹ کی ہی نہیں ہم نے. انوینٹری کے جو لیجر میں گری ہوئی ہے یہ وہی ہے، وہی ہم نے ایڈجسٹ نہیں کی ہے. ابھی تو ہم کمپیئر کر رہے ہیں، ایڈجسٹ کرنے کے لیے تو ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر آپ کے پاس جو مین چیز آ گئی کہ یہاں پر آپ کو کس پہ رکھنا چاہیے؟ یہاں پر آپ کو رکھنا چاہیے این آر وی پہ. صحیح ہے. تو یہاں پر انوینٹری ویلیوڈ کتنے پہ ہونی چاہیے اگر ہم اس کا ٹوٹل کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے بھائی 1.5 لاکھ 4.5 لاکھ 6 لاکھ ہو گئے، 6 لاکھ اور 6 لاکھ اور 12 لاکھ، یہ ہو گئے بھیا 18 لاکھ روپے. صحیح ہے. اور اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں انوینٹری کاسٹ پہ کتنے پہ پڑی ہوئی ہے ابھی، تو یہ 4.5 اور 1.5 لاکھ 6 لاکھ ہو گئے، 6 لاکھ اور 14 لاکھ، یہ ہو گئے 2 ملین پہ انوینٹری پڑی ہوئی ہے.
تو یہاں پر ٹیکنیکلی بک میں انوینٹری 2 لاکھ سے کیا ہے زیادہ پہ، تو ایز پر IS2 وہ کہتا ہے کہ آپ کو انوینٹری کو کم کرنا چاہیے کتنے سے 2 لاکھ سے، چونکہ انوینٹری ایک ایسٹ ہے تو یہاں پر یہ کریڈٹ ہوگی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ڈیبٹ کیا ہوگا، چھوڑ دو، تسلی رکھیں، آگے بتا دوں، پریشان نہ ہو، میں آپ کو صرف یہ بولتا ہوں ڈیبٹ کو آپ PNL لکھ دیں، کس لیجر میں جائے گا، کیوں جائے گا، اس بحث میں ابھی نہ پڑے، چاہے وہ کسی بھی لیجر میں جائے، ایکسپنس میں ہی چارج ہوگا، ایکسپنس میں چارج ہوگا تو PNL میں جائے گا، اس کو آسان اس کو لیجرز کی بھی ڈسکشن کریں گے کہ کیا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ایک بیسک سوال سے ایک انٹری بھی سمجھی اور ہم نے بیسک کمپیریزن بھی سمجھا کہ ہر رپورٹنگ پیریڈ میں ہم کیا کرتے ہیں، کوسٹ اور NRV کو کمپیئر کرتے ہیں، اور وہ کیسے کرتے ہیں، وہ ہم کوسٹ لے لیتے ہیں، اس کی NRV نکال لیتے ہیں، NRV نکالنے کے بعد اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں، کمپیئر کرنے کے بعد جتنا ڈفرینس آ جاتا ہے ٹوٹل ٹو ٹوٹل میں ہم وہاں پر کیا کر لیتے ہیں، اس کو بک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ ہمارا NRV کا کانسیپٹ جو ہے وہ ٹوٹلی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا بھیا جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہاں پر ہم نے اس کو ڈن کر دیا، ہم نے NRV کے کانسیپٹ کو سمجھ لیا، ہم سمجھ چکے ہیں کہ NRV اس طریقے سے بات کرتی ہے، اور یہ ہمارے پاس چیزیں آ چکی ہیں۔ اب دیکھو ہمارے پاس اب جو کی ایریا ہے وہ ہے کوسٹ کی ویلیویشن کے لیے جو فارمولے یوز ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، آپ لوگوں نے فارمولے پڑھے ہوئے ہیں، میں کچھ نئی چیز نہیں بتاؤں گا، آپ نے پڑھا ہے فیفو ہوتا ہے اور ایوکو ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ دونوں کے دونوں، فیفو ہو یا ایوکو ہو، یہ دونوں کے دونوں کس کے لیے یوز ہوتے ہیں، ویلیویشن کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ ریکمینڈڈ کیا ہے، اگر آپ IS2 اٹھائیں گے نا، وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کی انوینٹری ایسی ہے جو اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفیکیشن میتھڈ پہ چل سکتی ہے تو آپ اس کو اسی پہ ہی ریکارڈ کریں، ٹھیک ہے جی، اسی پہ ہی ریکارڈ کریں۔ کیا ایسا ممکن ہے، میرا سوال ہے آپ سے، کہ اسپیسیفک آئیڈینٹیفیکیشن میتھڈ کے تھرو میں اس کو بک کر لوں اور یہ کر لوں، ایسا ممکن ہے؟ ہاں، دنیا کے کچھ انڈسٹریز میں ممکن ہے، مثلاً آپ راکٹس بناتے ہیں، اب راکٹ جو ہے کیکرز باکر خانی تو نہیں ہے جو ہر دکان پہ مل رہا ہے، آرڈر پہ بنتا ہوگا، اسپیسیفک بنتا ہوگا، چند بنتے ہوں گے، تو وہ بڑے اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفیبل میتھڈ کے تھرو آپ اس کی کاسٹ بھی ٹریس کر سکتے ہیں، آپ ہر چیز اس پہ ٹریس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن عام انڈسٹری کی بات کروں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے۔ جاب آرڈر میں ممکنات ہیں، جاب آرڈر کے اندر بھی، کہ اگر آپ جاب ٹو جاب جو ہے، یعنی کہ آپ ایک فرنیچر بناتے ہیں، اس کے آپ لے لیتے ہیں، آپ دوسرا اب مثال آپ فرنیچر بناتے ہیں آرڈر پہ، آپ کی لالو کھیت میں VIP قسم کی دکان ہے، بلکہ لالو کھیت چھوڑیں یار، آپ تو VIP بندے ہیں یار، لالو کھیت کہاں، آپ لوگ کے مزاج کو میچ نہ کرے گا، یہ تو ہم جیسے لوگوں کا معیار ہے۔ اچھا یوں کر لیتے ہیں، آپ لوگوں کی دکان ہے بیسیکلی محمود آباد پہ یا نرسری پہ، کراچی کی 2 مشہور و معروف مارکیٹس جہاں پر غالباً 4-5 لاکھ روپے سے فرنیچر تو نیچے آتے ہی نہیں، تو 4-5 لاکھ روپے کا فرنیچر آپ کی فرنیچر کی دکان۔ اب دیکھو آپ فرنیچر کی دکان پہ اگر آپ چلا رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہوگا فرنیچر جو ہے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو ریڈی ٹو سیل والے آئٹم ہوتے ہیں، کرسیاں ہیں، کچھ چھوٹے بیڈ سیٹس ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے صوفہ سیٹس ہیں، یہ ہوتے ہیں آپ کے میک ٹو سیل، تو یہ تو بہت ساری تعداد میں بنتے ہوں گے اور اس کی ویلیویشن آپ ہو سکتا ہے نہ کر پاؤ، کیونکہ گودام میں آپ نے ایک ہی کپڑے کے تھان کے ساروں کے وہ بنوائے، ایک ہی جگہ سے آپ نے خریدا، تو بڑا مشکل ہو جاتی ہے، اور وہ ریگولر بن بھی رہے کیونکہ چلنے والا آئٹم ہے۔ لیکن جو فرنیچر سیٹ پورے بنتے ہیں، جو گھروں کا سائز لے کے بنتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کمرے کا سائز لیا جاتا ہے، گھر کا سائز لیا جاتا ہے، اس کے حساب سے فرنیچر بنایا جاتا ہے، جو کسٹمائز فرنیچر آپ کہہ سکتے ہیں، وہ جو فرنیچر ہوتے ہیں نا بیٹا، اس کی کاسٹ ٹریسیبل ہوتی ہے، وہ سپریٹلی آئیڈینٹیفیبل ہوتے ہیں۔
تو عام طور پر ایسی انڈسٹریز جو میک ٹو آرڈر کرتی ہے یعنی کہ کسٹمائز بناتی ہے وہاں پر یہ پاسبلٹیز ہیں، لیکن وہ انڈسٹریز جو جنرل مارکیٹ کی چیزیں بیچ رہی ہے یا میک ٹو اسٹاک چیزیں بیچ رہی ہیں اس کے لیے تھوڑا کمپیئر کرنا کیا ہے، مشکل ہے۔ اور دوسرا پھر سسٹمیٹک لاجک بھی ہے نا، سسٹمیٹک ایشو بھی ہوتے ہیں۔ آپ جب بنا رہے ہیں، آپ مثال کے طور پر میں نے جو میک ٹو آرڈر کی بات کی نا، اصل میں میک ٹو آرڈر کی جو بات کرتے ہیں نا تو ایک بندہ اٹھے گا، وہ بولے گا ایک بندے نے مجھے آرڈر دیا 500 کے جی جو ہے بیگز بنانے کا، اور 500 کے جی کہہ رہا ہوں، 1,00,000 بیگز بنانے ہیں اس کو فلاور کے، جس میں 50 کے جی فلاور آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا بندہ ہے، اس نے بھی مجھے 1,00,000 بیگ بنانے کا آرڈر دیا جس میں 50 کے جی فلاور آتا ہوں۔ تو بھائی یہ تو 2 آرڈر ہو گئے، تو ان دونوں کو الگ الگ دیکھوں، الگ الگ کمپیئر کروں۔ ابھی اسٹیمپنگ سے کوئی بالکل آرڈر چینج نہیں ہو جاتا۔ ٹی شرٹ کا بزنس کیا ہو کسی نے، تو ٹی شرٹ کے بزنس میں کیا ہوتا ہے، بیسک ٹیز مل جاتی ہے، بیسک ٹیز مل جاتی ہے ہر کلر کی، رنگ و نسل کی۔ ایک بندہ اس کا کام بیسک ٹیز بیچنے کا، اب وہ کیا کرتا ہے، کسٹمائز ٹی شرٹ پہ آپ کو لوگو بنوا کے دے دیتا ہے۔ آپ نے بولا میری کمپنی کا بنا دو، بنوا دے گا، مارکیٹنگ کا جو کام ہے۔ تو اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے، وہ الگ الگ ویلیویشن کرتا ہوگا؟ نا بابا نا، وہ کہاں کرے گا، کیسے آئیڈینٹیفائی کرے گا؟ کیونکہ وہ ٹی شرٹ تو خرید رہا ہے، کبھی 10 روپے کم میں مل رہی ہے، کبھی 20 روپے زیادہ میں مل رہی ہے، وہ تو چلتا رہے گا سیزن۔ تو وہاں پر وہ ویٹڈ ایوریج ہی یا ایوریج آؤٹ کر رہا ہوتا ہے اسی فارمولے کے تحت۔ اب سوال آتا ہے کہ چونکہ میں نے یہاں پر ایک فوکس کرا ہے کہ یہ دونوں جو فارمولا ہے ویٹڈ ایوریج کا، ایوکو کا یا فیفو کا، یہ پہلے تو بات کر لیتے ہیں یہ ہے کیا۔ دیکھو فیفو ایک ٹیکنیک ہے، اس کا مطلب ہے جو پہلے آئے گا وہ پہلے جائے گا، صحیح ہے، ہم اس کو ایسے یاد رکھتے تھے، جو پہلے آئے گا وہ پہلے جائے گا، فیفو۔ یعنی یہ ازیوم کروایا جاتا ہے کہ جو آپ نے اسٹاک یوز کیا، یعنی آپ نے رو مٹیریل لیا 100 کے جی لیا 100 روپے پہ، پہلی تاریخ 1 اپریل 2024، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے 200 کے جی لیا ایٹ دا ریٹ آف لیٹس سے 96 روپیز، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے لیا 4 اپریل کو، اور پھر آپ نے لیا 20 اپریل کو 200 کے جی ایٹ دا ریٹ آف 105، ٹھیک ہے۔ اب مان لیتے ہیں اس پورے مہینے میں 300 کے جی مٹیریل، یہ جو تھا 300 کے جی یہ والا مٹیریل مان لیتے ہیں فلاور ہی تھا، یہ آپ نے کیا کر دیا، کنزیوم کر دیا، صحیح ہے۔ تو فیفو کی ازمپشن پہ آئیں گے، فیفو پتہ ہے کیا کہے گا، فیفو کہے گا بھیا آپ کی جو کوسٹ پتہ ہے یہ 300 کے جی جو آپ نے استعمال کیا اس کی کتنی بنتی ہے؟ میں نے بولا ہاں بتاؤ بھائی، مجھے یہی تو جاننا ہے آپ سے۔ وہ کہتے ہیں بھیا آپ کی کوسٹ بنی ہے 100 × 100 یہ ہو گئے 10,000، اور 200 × 96 9,600 9,600 9 9 18 19,200، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی ٹوٹل کوسٹ بن گئی ہے 10 اور 29,200، یہ آپ کی 29,200 بنتی ہے۔ میں نے اس کو پوچھا بھیا یہ آپ نے کیسے نکالا، کوئی ٹیکنیک ہے؟ اس نے بولا دیکھو بھائی سیدھی سی بات، جو پہلے آیا اس کو آپ نے پہلے استعمال کیا، آپ نے ٹوٹل 300 استعمال کیا نا، تو سب سے پہلے آپ نے 100 والا استعمال کیا ہوگا، پھر آپ نے 200 والا استعمال کیا۔ یہ ایک ایوریج ہے، لاجیکل بھی لگتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ یہ میں نے بات کی، میں نے اس کو پھر میں نے پوچھا کہ کیا اپنے کاسٹ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کو بلایا، میں نے بولا کیا ہمارے پاس فیفو ہی میتھڈ ہے اور کوئی میتھڈ نہیں ہے؟ بھائی اس میں تو یہ تو ہمارے پاس یہ تو 1 یا 2 بائنگ ہے، فریکوینٹ بائنگ ہو تو یعنی کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر بائنگ کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کنزیوم کر رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ریٹ فلکچویٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر ہم اس کو کس طریقے سے انشور کریں گے؟
تو یہاں پر آ جاتا ہے ایف کو. اس نے بولا سر ایک میتھڈ ہے جہاں پر ہم کیا کر لیتے ہیں, ایوریج کوسٹنگ کر لیتے ہیں. اب اس پہ بھی ایک سوال ہے کہ بھائی یہ پیریوڈک ہوتا ہے پرپیچول ہوتا ہے. ذہن میں ایک بات یاد رکھیے گا, پیریوڈک نام کی کوئی چیز اصل زندگی میں ایگزسٹ نہیں کرتی. کوئی اپنی دکان چھوٹی ووٹی ہو, اس کا وہ حساب کرنے کے لیے پیریوڈک نکال لے, وہ اور بات ہے. اگر آپ فیکٹری یا ایسے انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں جہاں پر آج کل کے جدید سافٹ ویئر انسٹالڈ ہیں, وہاں پر پیریوڈک شیریوڈک کچھ نہیں ہوتا بھائی, وہاں پر پرپیچول ہی ہوتا ہے. پرپیچول کیا ہوتا ہے اس کو بھی ڈسکس. پیریوڈک کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورا پیریڈ لیا آپ نے, اس پورے پیریڈ کے آپ نے کوسٹ سیل کو آپ نے یوں سمجھا کہ وہ ایک ہی وقتوں میں ہوئی اور آپ نے اس کو ڈیوائڈ ملٹیپلائی کیا. پرپیچول وہ ہوتا ہے کہ ہر ٹرانزیکشن کے بعد, یعنی کہ وہ کنٹینیوس کوسٹنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ فرق ہے. لیکن جو میں نے فوکس کرا ہے, یہ تمہید جو باندھی میں نے کہا یہ ویلیویشن پہ ہوتی ہے, اور یہ میں نے ساری قصہ سنا ہے آپ کو. یہ کیوں سنا ہے؟ دیکھو یہ ویلیویشن کے لیے تو ہم فیفو ایف کو فالو کر لیتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا انوینٹری یوزیج کے حوالے سے ہم ہمیشہ فیفو فالو کرتے ہیں. سر یہ بات جو ہے میرے پلے نہیں پڑی جو آپ نے بات کی ہے, یہ کیا آپ نے کر دی کہ یوزیج کے حوالے سے ہمیشہ فیفو فالو کرتے ہیں, اور اس میں ہم جو ہے ایف کو فالو کرتے ہیں, ایف کو بھی کرتے ہیں ویلیویشن میں. یہ کیا چکر ہے, سمجھتے ہیں اس کو. آپ کی ایک دکان ہے, اس کا نام ہے بھلی بھیا اسٹور. ٹھیک ہے, وہاں پر آپ بیچتے ہیں, چونکہ آپ بلی بھیا ہیں, آپ جو ہے باڈی بلڈنگ کے بڑے ماہرین ہیں, تو وہاں پر آپ پروٹین کریٹین جتنے بھی آتے ہیں, یہ جو مٹیریل ہوتے ہیں جو باڈی بلڈنگ میں استعمال ہوتے ہیں, آپ وہ بیچتے ہیں. وی پروٹین ہے, جو بھی ساری چیزیں ہیں, سانو کوئی لوڑ نہیں نا, ہمیں پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بس بہرحال یہ ساری چیزیں ہی بیچتے ہیں. اور آپ جو ہے وٹامین بیچتے ہیں, اور خاص ادویات بیچتے ہیں جسم کو بڑھانے کے لیے, کیونکہ باڈی بلڈنگ والوں کو کرنا ہوتا ہے. خاص ادویات کہیں اور نہیں لے جانا بھائی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ نے یہ ساری چیزیں بیچتے ہیں. اب دیکھیں آپ کی دکان میں کیا ہوں گے, ریک ہوں گے, بہت سارے ریک ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اگر میں ریک کی شکل بناؤں تو وہ کچھ ایسے بنتی ہے کہ وہ اس ریک میں لمبائی ہوتی ہے تھوڑی سی نا. ٹھیک ہے, ایک ریک آپ کا بنا ہوا. اب دیکھو آپ کیا کرتے ہو, جو بھی آپ مال لیتے ہو پہلے اس کو یہاں لگاتے ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک رو بنی ہوئی ہے, اس رو میں آپ یوں سمجھ لیں 1 سے لے کے 12 تک مال آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, 1 سے لے کے 12 تک مال آ سکتا ہے, یعنی آپ کوئی بھی ڈبے رکھیں گے تو وہ 12 ایک سیکوینس میں آ سکتا ہے. تو کیا ہوا کہ پہلے آپ کے پاس 6 ڈبے جو پڑے ہوئے تھے وہ آپ نے لیے ہوئے تھے 1 اپریل کو 2024 کو. تو ظاہر ہے آپ نے دکان پہ کام کرنا ہے, تو وہ جو 6 ڈبے رکھے ہوئے تھے وہ آپ نے 1 2 3 4 5 اور 6 ایسے کر کے 6 رکھے ہوئے. وی آئی پی ہو گیا. اب آگے بڑھیں, چلو آگے. بلی بھیا نے 4 ڈبے اور منگوائے اسی وے پروٹین کے. کہاں رکھنے چاہیے اس کو؟ اب ایک بندہ آئے گا بولے گا سر آگے رہتے ہیں. ابے گدھے ایکسپائری بھی ہوتی ہے, ایکسپائری کے مسئلے کو بھی تو ٹیکل کرنا ہے. اگر وہ آگے رکھ دے گا ان 4 ڈبوں کو تو ان کی تو ایکسپائری لیٹ ہوگی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ابھی آئے, پیچھے والے کی ایکسپائری تو اس سے پہلے کی ہوگی. تو کیا کیا جاتا ہے, دکانوں پہ یہ چیز آسانی سے پریکٹس کی جاتی ہے کہ ہمیشہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ پریکٹس ہو, تاکہ جو پرانا مال ہے اس کو آگے, یہ طریقہ یہی ہے, وہ ریک سے اس کو آگے کرتے ہیں اور باقی مال کو پیچھے لگاتے ہیں. ریکنگ کا طریقہ یہی ہے. تو یہاں پر میں ریکنگ کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اگر آپ ریک کرتے ہیں, مال کو جو ہے رکھتے ہیں, اس میں آپ ہمیشہ فیفو فالو کرتے ہیں. اس کا تعلق کوئی ایفکو شیفکو سے نہیں ہے بھائی, اس کو لیفو کر نہیں سکتی, تو لیفو ہو جائے گا جو آپ ابھی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, فیفو ہی کر سکتے ہیں. اب یہاں پر آپ نے ایک چیز جو میری سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ انوینٹری میں مٹیریل یوزیج کے حوالے سے, جیسے میں نے مثال بلی بھیا کی دکان کی تھی, فیکٹری پہ سوچو,
کافی مال پڑا ہوا ہے، ریکس میں پڑا ہوا ہے، ڈرمز ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ڈفرینٹ طریقوں کا مال ہوتا ہے نا. کچھ بیگز میں ہوگا، کچھ چھوٹے آئٹم ہوں گے وہ آپ کیبنٹ میں رکھ دیں گے، کچھ آئٹم جو ہوں گے وہ بوٹلز میں ہوں گے، کچھ آئٹم جو ہوں گے وہ ڈرم میں ہوں گے. مینوفیکچرنگ پروسیس کتنا بڑا ہے اس پہ ساری چیزیں ڈپینڈنٹ ہے. تو وہاں پر اس کو فالو کرتے ہیں اور بڑا اسٹرنجنٹ فالو کرتے ہیں یار، میں نے خود دیکھا ہے یار. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہم ویلیویشن کی طرف پھر سے، کہ یہ جو ہے ہم نے ویلیویشن کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. بس ایک چیز ذہن میں رکھیں، فیفو جو کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے فرسٹ ان کرنا ہے اور فرسٹ آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ایو کو یہ ازیوم کرواتا ہے کہ آپ ایوریج آؤٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے جی، بس اس کو اتنا ذہن میں رکھیں کافی ہے. اب دیکھیں آئی کیپ کی آج کی بک نے اس چیز کو نکال دیا ہے، اچھا کیا ہے. یہ تو ہے 2 ویلیویشن کے فارمولاز. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 2 اور ٹیکنیک آتی تھی. ایک کا نام تھا پیریوڈک کرتے ہیں آپ، اور ایک کا نام تھا پرپیچول کرتے ہیں. میں حصول برکت کے لیے اس کا ایک کوشچن کروا دوں گا پیریوڈک کا، صرف حصول برکت کے لیے، ورنہ آئی کیپ کی بک کے اندر کوئی ایگزامپل نہیں ہے. کیونکہ حقیقی زندگی میں پیریوڈک کا کوئی یوز نہیں ہے، کوئی یوز نہیں ہے. اگر آپ کو بہت شوق ہو جائے، آپ کسی بی کام کی بک کو اٹھا لیں، چھوٹا موٹا کوئی کوشچن سولو کر لیں، پیریوڈک کیا ہوتا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا. آپ بولو کہ یار یہ پیریوڈک سینسیبل بھی نہیں لگتا. اچھا، پیریوڈک میں فیفو کا مسئلہ نہیں ہے، فیفو تو پیریوڈک میں بھی سیم ہی کام کرتا ہے. مسئلہ ایوریج کوسٹنگ کا، اور ایوریج کوسٹنگ یہ پوری دنیا میں ایوریج کوسٹنگ فالو ہوتی ہے، فیفو نہیں ہوتی. آپ کو یہ جنیرک بتا رہا ہوں، فیفو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ایوریج کوسٹنگ ہی فالو ہوتی ہے زیادہ تر، کیونکہ یہ ایک اچھا میتھڈ ہے آپ کی ویلیوشن کو دیکھنے. ہاں اس کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں، اس کے اپنے پروز اینڈ کونز. ٹھیک ہے، اور ایک اور بات بتاؤں، یہ جو فیفو اور ایف کو رکھنا ہے نا، انشاءاللہ جب آپ ایف اے آر پڑھ رہے ہیں، ایف اے آر 1 پڑھ رہے ہیں، ایف اے آر 2 پڑھیں گے انشاءاللہ، ایف اے آر 2 پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ پالیسی ہے بھائی. میرے خیال میں ایف اے آر 1 میں ہی غالباً آئی ہے سیٹ آ گیا. اب شاید مجھے ایگزیکٹلی ریکال نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ سبجیکٹ میں کچھ آئی ایس اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں. تو آپ کو پتہ چلے گا پالیسی کا میٹر ہے. یعنی کہ کمپنی کے لیے یہ ایسا نہیں ہے میرا آج دل ہو رہا ہے میں فیفو میں رکھوں گا، کل دل ہوگا میں ایف میں رکھوں گا. نہ بھائی نا، اگر ایک کمپنی فیفو سے ایف کو کرنا چاہے نا، اس کی تو آپ سمجھیں اس کی اتنی بڑی ورکنگ کرنی پڑتی ہے کہ وہ یہ ڈیسیژن لیتے لیتے اس کے ہاتھ پیر کانپتے ہیں. بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے. البتہ مجھے 2 منٹ دیجیے گا، نزلہ بھی وہ تو رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو کمال دیا ہے، اور کیا ان کے امیون سسٹم کو بلڈ کیا ہے. آپ پڑھیے گا فلو جو ہے یو ایس اے کے اندر جو ہے کلنگ ڈیزیز میں شمار ہوتا ہے، کہ کیونکہ فلو کی کوئی ویکسین نہیں ہے، فلو کی کوئی کیور نہیں ہے، اس کو کوئی ایسی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسی ٹیبلٹ نہیں جو فلو کو ٹھیک کرتی ہے، وہ سمٹمس ٹھیک کرتی ہے. بخار ہو رہا ہے بخار ٹھیک کرتی ہے، کہ گلا خراب ہو گیا گلا خراب ٹھیک کرتے ہیں، یعنی انفیکشن ٹھیک کرتی ہے، اور فلو کو ٹھیک نہیں کرتی. اور فلو اپنا انکیوبیشن پیریڈ پورا لیتا ہے. اب یقین مانیں امریکہ میں کیونکہ فلو جب اپنی اس کو دھیان نہ دیا جائے یا ٹریٹ اس کے سمپٹم صحیح سے نہ ہو تو بعض اوقات یہ ڈیڈلی بھی ہوتا ہے. امریکہ میں لوگ اس سے مر بھی جاتے ہیں فلو سے. ہمارے یہاں کولڈ اینڈ فلو ہو تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا. میں یہی ہنستا تھا جب کووڈ آیا، تو کووڈ میں لوگ کہتے تھے کہ یار یہ کووڈ آ گیا ہے اور امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، فلانے میں یہ ہو رہا ہے، اور دھماکے میں یہ ہو رہا ہے. تو میں کہتا تھا بھائی یہاں پر لوگ جو ہے نیچے گٹر کا پانی بہ رہا ہوتا ہے، ادھر کھڑے ہو کے چھولے ڈب روٹی آنے کے بعد چھولے ڈب روٹی کھا رہے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر تو چنگچی میں وہ گھر چلا گیا ہوگا واپس، کہ بھائی یہ کیسی قوم ہے، میں کدھر آ گیا ہوں. ٹھیک ہے، اور اف یو ہیو مطلب کہ آپ نے اگر ریسرچ بھی کی ہو، میں نے اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا یہ کہتے ہیں سی اے، مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے میں سی اے پارٹ ٹائم میں آ گیا ریسرچ کرتا تو میں اچھا بندہ تھا.
تو میں نے ایک ریسرچ اس کے اوپر کی تھی کہ کووڈ میں سمٹمس کیا تھے, کیا لوگوں کا وجہ تھی کہ لوگ مر کیوں رہتے ہیں, ریزن کیا ہے. تو آپ یقین مانیں کووڈ اٹ سیلف اس نے کچھ نہیں کیا. اٹ سیلف جو کووڈ تھا نا وہ تو صرف ایک ٹائپ کی فلو اور اس کی کیفیت پیدا کرتا تھا, ٹھیک ہے, اور اوبویسلی وہ پھیلتا تھا اسی لیے زیادہ اس کو کنٹیجیس کہا گیا. لیکن وہی جو کنڈیشن بناتا تھا نا وہ تھی نیمونیا جس کو کہتے ہیں آپ. تو نیمونیا جو ہے وہ بیسیکلی کلر ڈیزیز ہے فار بگ پیپل, خاص کر کے جو ایلڈسٹ ہیں. ایون تو جوانوں کے لیے بھی بڑا خطرناک ہے, لیکن جو ایلڈسٹ ہیں ان کے لیے تو بہت ہی خطرناک ہے. اچھا بچوں کو نمونیا ہوتا ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امیون سسٹم اتنا وہ رکھا ہوا ہوتا ہے بچوں کو, آپ نمونیا بھی ہو جائے ان کو بھائی 4 انجیکشن کے کورسز ہوتے ہیں, اور میکسیمم ہو گیا کہ بھائی اگر بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہو گئی تو آپ بچے کو ایڈمٹ کر دیں, تو ود ان 3 to 4 days تو بچہ نمونیا کو ریکور کر جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو. اور بڑے کو ہو جائے, آپ یقین مانیں بھی ریسنٹلی ہمارے ایک خاتون کی ڈیتھ بھی ہوگی, یہی نمونیا سے شروع ہوئی تھی اسٹوری. 16-17 days وہ ان کا بڑا مسئلہ رہا, وینٹیلیٹر پہ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دے. بہرحال بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ ہے, میں تو کہتا ہوں آپ کو قریب کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ سے. بیماری ہوتی ہے ورنہ اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے, اس کا دل اس طرف مائل ہو جاتا ہے, اور تھوڑا سا فیل بھی ہوتا ہے. ایک اور چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جب ہم بیمار نہیں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی صحت کی نعمت دی ہے. بندہ ذرا اس کے اوپر غور کرے, کتنی بڑی صحت کی نعمت. چھوٹی سی بیماری فلو, آپ کے باڈی کے سارے جوائنٹس ہیں, آپ کا گلا ہے, آپ کا ناک ہے, آپ کا سر ہے, آپ کی سائنس کی پوری کیویٹی ہے, مطلب ٹوٹل آپ کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. چھوٹا مطلب اب دیکھا جائے تو ظاہری طور پر میں آپ کے سامنے بالکل صحیح بیٹھا ہوا ہوں, لیکن کنڈیشن کے حساب سے مجھے پتہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے میری پینفل ہے تھوڑی سی, لیکن کس طریقے سے آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جب بیماری بھی آتی ہے تو وہ آپ کو ایک احساس دلاتی ہے کہ یہ آپ کو جو ہے آپ کتنے زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کیا ہوا ہے, رحم کیا ہوا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے جو ہے اس کا شکر بجا لانے کی توفیق دیتا رہے, ورنہ اس خاکی میں کچھ کمال نہیں ہے, رب کی ذات ہی سب. اچھا جی, ابھی ہم پیریوڈک پرپیچول, بیک ٹو دا ورک, پیریوڈک پرپیچول کی بات کر رہے تھے. اچھا دیکھیے, پیریوڈک پرپیچول کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو جیسے کہ میں نے کہا کہ پیریوڈک جو ہے وہ کسی دکان پہ چل جاتا تھا, پرپیچول جو ہے وہ ایکچوئل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی کوسٹنگ کیسے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کس طریقے سے کرتے ہیں. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, ایک انوینٹری ہے, اس کا فلو سمجھ گئے نا آپ کو کوسٹنگ آ جائے گی. فلو نہیں سمجھے نہیں ہے. آپ کیا کرتے ہیں, انوینٹری خریدتے ہیں, ایک ویئر ہاؤس انچارج کو لے لیتے ہیں. ایک ویئر ہاؤس انچارج ہے, اس کا نام ہے ویئر ہاؤس انچارج کو لیں گے نا تو بڑی اچھی ایگزامپل بھی بن جائے گی اپنی نا. یہ ویئر ہاؤس انچارج ہے ہمارا, یہ ویئر ہاؤس انچارج ہے انکل حفیظ, انکل عبد الحفیظ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارے انکل عبد الحفیظ ہوتے ہیں, وہ ویئر ہاؤس انچارج ہوتے ہیں. اور ویئر ہاؤس انچارج جنرلی طور پر کھڑوس ہوتا ہے, عام طور پر ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ جاب بڑی عجیب جاب ہے. روزانہ جگاڑے ہی ہوتے ہیں وہاں پر, لیبر کو مینیج کرنا, اور وہ تو کافی حد تک ان کی طبیعت سخت ہوتی ہے عام طور پر, کیونکہ جاب کا نیچر ہے اور ان کا بنتا بھی ہے. تو بہرحال انکل عبد الحفیظ ہے, ان کا ویئر ہاؤس ہے, ٹھیک ہے. وہ ویئر ہاؤس پہ بیٹھتے ہیں. اچھا ایک اور چیز میں اس کے اوپر کرا دیتا ہوں, یہ جو ویئر ہاؤس مینیج کرتے ہیں, دیکھو ویئر ہاؤس بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایک فنش گڈس کا ویئر ہاؤس ہوتا ہے, ایک رو مٹیریل کا ویئر ہاؤس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ان کا جو وہ یہ رو مٹیریل کو دیکھ رہے ہیں, اسٹاک اینڈ اسپیئرس کی بھی بات نہیں کرتا, اسٹور اینڈ اسپیئرس کی. اب دیکھو یہاں پر 3 ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں, 3 ایکٹیویٹیز, ٹھیک ہے. ٹوٹل 3 ایکٹیویٹیز, کوئی چوتھی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوتی. انکل کی اپنی ذمہ داریاں اور بھی ہیں, لیکن ایکٹیویٹیز 3 ہی پرفارم کرتے ہیں. دیکھو سب سے پہلی ایکٹیویٹی یہ ہوتی ہے کہ سر اسٹاک ان ہوتا ہے, صحیح ہے, اسٹاک آتا ہے, ٹھیک ہے. یہیں پر یہاں سے انکل اسٹاک ایشو بھی کرتے ہیں. پروڈکشن والے آ گئے, انکل حفیظ ہمیں مال چاہیے, ہمارے پلان کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے تو پروڈکشن کرنی ہے, تو آپ ہمیں مال ایشو کر دیں.
اب وہ ڈاکومنٹیشن کیا ہوتی ہے ابھی اس کو رہنے دیتے ہیں. ڈاکومنٹیشن پڑھیں گے تو پھر یہ انکل حفیظ کو واپس لے آئیں گے. یہ انکل حفیظ ہمارا ایک کریکٹر رہے گا اس کے اندر انشاءاللہ. تو انکل حفیظ ان کو مال بھی ایشو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اسٹاک جو ان ہوتا ہے تو کہ را مٹیریل تو آتا ہی باہر کے وینڈر سے, تو وینڈر بھی کچھ ڈاکومنٹ دیتا ہوگا, انکل حفیظ بھی کچھ اس کو ڈاکومنٹ ایشو کرتے ہوں گے تاکہ دونوں اپنے ریکارڈس کو انٹیکٹ رکھیں. تو ایک اسٹاک ان ہوتا ہے. صحیح ہے. اور یہاں پر اگر بات کی جائے, انکل حفیظ تیسری چیز کیا کرتے ہیں, تھوڑا بہت اسٹاک کو مینیج کرتے ہیں. مینیج کرنے سے مراد یہ ہے وہ اسٹاک کو رکھوانا, کس رینک میں رکھوانا. یہ 3 ایکٹیویٹیز انکل کی پرائمری ہے. اور بھی ہوتی ہیں ایکٹیویٹیز, اسٹاک کاؤنٹ کرنا ہر مہینے 2 مہینے میں, بعض اوقات ویکلی ہوتا ہے, منتھلی ہوتا ہے. اسٹاک کی ٹائپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. 30 جون کو تو لازم ہوتا ہے. 30 جون کے علاوہ بھی انٹرنل پروسیجر ہوتے ہیں جہاں پر وہ اسٹاک کو ریپیٹیٹیولی فریکوینٹلی کاؤنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. بعض اسٹاک ایسے ہوتے ہیں جن کو میجر کیا جاتا ہے, وہ بھی ایک اسٹوری لائن. ٹھیک ہے. ہم سمجھ رہے ہیں یہ کاؤنٹ کرنے والا آسان ہے, اس کو کاؤنٹ کرنا آسان ہے. ریک ویک بنے ہوئے ہوتے ہیں, ملٹی پلائی ڈیوائڈ کر کے کاؤنٹ کرتے ہیں. ملٹی پلائی ڈیوائڈ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ایک کارٹن کی رو پڑی ہوئی ہے, جو آپ لوگ کرتے تھے نا میتھس میں بچپن میں, کیوب کیسے کیوبوئڈ کیلکولیٹ کرنا, تو آپ کیا بولتے ہیں لینتھ انٹو ہائٹ انٹو بریتھ, جو آپ کیلکولیٹ کرتے تھے. قسم سے ایسے ہی کیلکولیٹ ہوتا ہے. ہم ویئر ہاؤس میں جاتے ہیں, ایک ایسے رو پڑی ہوئی ہوتی ہے, ایک ایسے رو, پورا ایک اسٹاک کا پائل پڑا ہوا ہے, ہم اس کو ایسے ملٹی پلائی کرتے ہیں, ایسے ملٹی پلائی کرتے ہیں اور ایسے ملٹی پلائی کرتے ہیں. حد تک کچھ بھی نہیں ہے. ہم اندازہ لگا لیتے ہیں, اوپر نیچے اگر کوئی کارٹن ہوتے ہیں تو اس کو پلس کر لیتے ہیں, زندگی آسان. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. بہرحال اسٹاک ان ہوتا ہے, اسٹاک ایشو ہوتا ہے, اور باقی مینیج کرتے ہیں. مینجمنٹ والی ایکٹیویٹی کو چھوڑ دیں ایک لمحے کے لیے. دیکھو مان لیتے ہیں یہ آپ لے لیتے ہیں ان, میتھمیٹیکلی بات کریں, یہ آپ اس کو نام رکھ لیتے ہیں آؤٹ. ٹھیک ہے. اس کو نام رکھ دیتے ہیں بیلنس, صرف آسانی کے لیے, حصول برکت کے لیے, کیونکہ ایک ٹاپک کی طرف جانے والے ہیں تو اس ٹاپک سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو. اب مان لیتے ہیں اس مہینے 4 ایکٹیویٹیز ہوئی. اس ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا یہاں لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو. 1 اپریل کو 100 بیگز آئے. ٹھیک ہے. 2 اپریل کو 100 بیگز آئے. 3 اپریل کو 500 بیگز آئے, یہ ان ہوئے. 4 اپریل کو 200 بیگ گئے, یہ میں نے جو ہے اس کو نیگیٹو میں لکھا ہے. 5 اپریل کو 50 بیگ گئے. اور مان لیتے ہیں اس کے علاوہ اس منتھ میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی, 30 اپریل تک بس یہی ایکٹیویٹی. اب میں یہ صرف بیگ میں بنا رہا ہوں, یہ بھی بیگ میں نے یہاں پر کوئی ویلیویشن نہیں جوڑی, صرف سمجھانے کے لیے. اگر یہ موومنٹ سمجھ میں آ جائے گی تو ویلیویشن بھی آ جائے گی. ویلیویشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے میرے بھائی, پریشان ہونے کی نیڈ نہیں ہے. آپ نے پڑھ لیا ہے اس کے اندر, میں صرف اس کو تمہید کرا کے اسی لیے بنوا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو. اور ہم ڈاکومنٹس وغیرہ پڑھیں گے نا تو اور زیادہ کنیکٹیوٹی ہو جائے گی. ڈاکومنٹس تو پڑھنے میں اور مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں, ہم لکھتے ہیں ادھر ڈیٹ 1 اپریل. مجھے پتا ہے 1 اپریل کو کیا ہوا, میں کہہ رہا ہوں 100 بیگز ہیں. ٹھیک ہے. آؤٹ کوئی بھی نہیں ہوا, تو مجھے پتا ہے بیگز کا بیلنس 1 اپریل کو کتنا پڑا ہوا ہے, 100 بیگز پڑا ہے. ایسے ہی. اب آ جاتے ہیں ہم 2 اپریل کو. 2 اپریل کو ہم آ گئے. 2 اپریل کو بتائیں کیا ہوا. 2 اپریل کو بھی ہم نے 100 بیگز لیے, آؤٹ کچھ بھی نہیں ہوا. اب ہمارا بیلنس کتنا ہو گیا, انکل کھڑے میں 100 بیگ کل ڈالے تھے, آج بھی 100 بیگ ڈال دیے. سامنے بھی نظر آ رہا ہے اور انکل کا ریکارڈ بھی یہی بولتا ہے کہ 200 بیگ پڑے ہوئے. میں ویلیویشن کی بات ہی نہیں کر رہا, ویلیوشن تو میں نے سائڈ پہ کر دیا ہے, میں صرف میتھمیٹیکلی ایک ٹیبل کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے 3 اپریل جو ہے آپ کا شروع ہوا. 3 اپریل کو آپ انکل کے پاس 500 بیگ آ گئے سملر, اور یہ ہو گئے آپ کے, سوری یہ جو میں نے کچھ زیادہ ہی بڑھا دیا, انکل سے زیادہ خوش ہو گئے, یہ ہو گئے 700 بیگس. ابھی انکل کے پاس 700 بیگس پڑے. اب کیا ہوا, 4 اپریل ہوئی. 4 اپریل کو 200 بیگ گئے. سوری 4 اپریل کو ہمارے پاس 200 بیگ آؤٹ ہو گئے. ظاہر ہے ان آؤٹ میں تو اوبیسلی وہ نیگیٹو ہے,
تو اب یہ 200 چلے گئے تو اب کتنے رہ گئے؟ 500 رہ گئے. صحیح ہے. پھر 5 اپریل آیا. 5 اپریل کو ہم نے اس کو چھوڑا, 50 بیگ لیے اور یہ ہمارے پاس رہ گئے 450. اور اس مہینے میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں 30 اپریل کو کیا اسٹاک تھا؟ آپ کہیں گے سر 30 اپریل کو یہی اسٹاک ہے اور کچھ بھی نہیں, یہی ہے. اچھا میں کہوں گا اچھا اس مہینے میں ٹوٹل ان کتنا کیا انکل نے؟ آپ کہیں گے 100 100 500. یہ انکل نے ان کیا ہے اس دفعہ 700. اور میں کہوں گا آؤٹ کتنا کیا ہے؟ آپ کہیں گے حضرت یہ آپ نے آؤٹ کیا ہے 250. ٹھیک ہے. اور 450 ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, کیونکہ میں نے اس کو ٹوٹل کر کے نہیں لیا, یہ آخری والے فگر پہ اٹھا لیا. چاہے فیفو ہو چاہے ایف کو ہو, بیگز کی زندگی پہ کوئی فرق آنا ہے نہیں, کیونکہ اس کا تعلق ویلیویشن سے ہے, کوانٹٹی سے نہیں ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ ویلیویشن سے ہے, کوانٹٹی سے نہیں ہے حضرت. صحیح ہے. اب ہم چلتے ہیں فیفو اور ایوکو کی جانب. کس کی طرف چلتے ہیں؟ فیفو اور ایوکو کی جانب. اس کو شروع کرتے ہیں. ایک ہی سوال ہوگا, ایک ہی سوال ہوگا. ہم سوال جو ایگزام پاس کا پریکٹس کا پیپر ہے اس کو بھی نہیں کریں گے. کروا سکتا ہوں, کوئی اتنا ٹپیکل نہیں ہوتا, لیکن پہلے ہم ایک بیسک سوال کریں گے تاکہ ایک اسٹارٹ ہمارا پروسیجر ہو جائے. یہ سوال کرنے کے بعد ہم ڈاکومنٹیشن کی طرف آئیں گے, کیونکہ میرا کور فوکس ڈاکومنٹیشن ہی ہے. اور انشاءاللہ اس کلاس کے بعد جو ہے میں خاص کر کے کوسٹ کے فارمولا اور یہ سب چیزوں کی ایک آپ کو نوٹس پرووائڈ کر دوں گا, تاکہ آپ لوگوں کے پاس ایک چھوٹا سا جریدہ ہو جس کو آپ کہہ سکیں کہ یار یہ لیکچر جو ہم نے سنا ہے نا, یہ اس کی بیسیکلی بلو پرنٹ ہے, اور ہم اس کو پڑھیں گے اور لیکچر سنیں گے نا, ہمیں سب سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آ جائے گا, گھبرانا نہیں. کوشچن جو ہوں گے میں اس کی ریفرنسنگ بھی اس میں ڈال دوں گا کہ وہ کوشچنس کہاں ہیں کدھر ہیں, تاکہ آپ کو پریشان ہو. اس میں جو کوشچن سولو کراؤں گا اس کی ریفرنسنگ بھی ڈال دوں گا, چاہے میں نے ایگزامپل کا کوشچن سولو کروایا چاہے میں نے پاس پیپر کا کوشچن سولو کروایا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو جو ہے, آپ کو جو میچ کرنا ہے, اپنا لیول میچ کرنا ہے, آپ کو لیول میچ کرنے میں پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو گھبرائے نہیں. آپ کو لگ رہا ہوگا یار یہ سر تو ان کا لگتا ہے صابن سلو چل رہا ہے. اس سر کا صابن سلو نہیں ہے, سر کو تو سب آتا ہے, لیکن صابن اسی لیے سلو چلا رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو آپ کا مائنڈ کس معراج پہ. پی آر سی سے ابھی آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو یہاں پر پوسٹنگ ایسے پڑھیں گے جیسے پھولوں کی سیج پہ چلنا. ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں کے لیے کانٹے دار جھاڑیوں پہ چلنے کا سفر بھی ہوگا. تو ہم نے مخاطب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے سارے معاملات کو دیکھنا ہے. اب آپ مخاطب ہیں, مجھے تو نہیں پتہ آپ لوگ کس لیول پہ اس وقت موجود ہیں. ہاں لیکن اگر کسی بچے کو ایسا لگتا ہے کہ آئی شوڈ ایکسپیڈائٹ دیز تھنگس تو ہو سکتا ہے, یا کسی بچے کو ایسا لگتا ہے کہ سر جی اور ڈیٹیل ڈلوا دیں, تو ہی کین کانٹیکٹ می ایز ویل. ٹھیک ہے. اگر اس کو کسی چیز میں پریشانی ہو رہی ہو اور اگر مجھے لگتا ہے کہ اس پہ لیکچر میں بات بیان کی جا سکتی ہے تو فبیہا. اگر مجھے لگتا ہے کہ لیکچر کے بغیر صرف اس کو ڈائریکٹ بھی سمجھایا جاتا ہے تو آئی ایم اویلیبل آن یور پامس. پریشان نہیں ہونا ہے آپ نے, چھوڑیں گے نہیں آپ کو بھائی, کونے تک پہنچا کے لیں گے. تب سلیبس پورا کروانا صرف میرا کوئی مقصد نہیں ہے, وہ تو کہیں بھی ہو جاتا ہے بھائی. میں انسٹیٹیوٹ کا نام نہیں کوٹ کر رہا ہے, ایک ایسا بھی انسٹیٹیوٹ ہے, مجھے کل پرسوں پتہ چلا کسی نے ڈالا, وہ سلائڈس پہ پڑھا رہا ہے. میں نے بولا ایم بی شیمبی تھوڑی ہے بھائی, تو مر جائیں گے بچے. تو وہاں پر بچے ہیں کسی ایک شہر میں ہے پاکستان کے. بہرحال لیکن اصل میں تقاضائے بشریت بھی ہے, اور ایک میں یہ کہوں گا یہ پیپر کے کچھ تقاضے نا, ہر چیز جو ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں. سی اے پڑھانا باقی فیلڈوں سے خاصا مشکل ہے. یہ جتنے بھی سی اے کے ٹیچرز ہیں وہ اس بات کی میری تائید کریں گے, بیکاز یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیپ ڈائیو. اب آئی سی اے میں پڑھانے کا مجھے بولے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ان بچوں کو اتنی ڈیپ ڈائیو نہیں ڈالنی ہوتی. اتنی ڈیپ ڈائیو ان کے سوالات بھی آپ اٹھا کے دیکھیں گے,
کوئی بھی لیول کا آپ اس سے کمپیریبل اپنا پیپر کمپیئر کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار ان کے سوالات جو ہے اچھے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے سوالات سے کمپیئر کریں تو ہمارے سوالات میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں آنا چاہیے. پھر ان کے سافٹ ایریاز بھی ہوتے ہیں، ایم ٹی کیوز بھی ہوتے ہیں، ایم سی کیوز بھی ہوتے ہیں، شارٹ ڈسکرپٹیو ہوتے ہیں. ہماری طرح 15 20 مارک کے سوال نہیں ہوتے، تو سوالوں کی ڈیفیکلٹی لیول بھی ہے. تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ فیلڈ میں پڑھانا کافی مشکل کام ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ پاگل بندی جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں، میں ان کو پاگل نہیں کہتا، میں تو اپنے آپ کو پاگل کہتا ہوں. لیکن واقعی یہ ایک انسین ڈیسیزن ہوتا ہے، کافی مشکل ہے. اگر وہی ٹیچر، میرے خود 2 3 استاد ہیں، میں بڑے رسپیکٹ کرتا ہوں، آج مجھے ملے بھی، تو جنریکلی میں آپ کو بات بتاؤں، وہ اگر خود وہ اتنے ماہر ہیں کہ اگر وہ خود جو ہے سیکیورٹیز انالیسز وغیرہ اور اس طریقے کے سبجیکٹس پڑھائیں، کسی یونیورسٹی میں جا کے پڑھیں، میں نے پاس میں پڑھایا بھی، آپ یقین مانیں بہت اچھا ان کا مطلب کہ ایلمنائی بھی اچھی بن جائے گی سب کچھ. لیکن وہ کیوں اس فیلڈ میں آیا؟ ہماری زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے. میں کیوں اس فیلڈ میں آیا؟ سملرلی کیونکہ سی اے والے خاص کر کے جو ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے وہ پڑھا دے، یا پھر جو ہے نیچے پی آر سی میں تو اوبیسلی سبجیکٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو انجینئر وغیرہ سب ملتے ہیں. لیکن عام طور پر میں جو بتا رہا ہوں ایسے ہی ہوتا ہے. عام طور پر جو ہے یہ سی اے والے ہی بیچارے سے آئی سی ایم والے بھی کہاں آتے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھے آج تک. بڑے مشکل ہی ہوگا کوئی ایک آدھ دو ٹیچر ہو، اور کوئی نان ٹیکنیکل سبجیکٹ ہو تو اور بات ہے، کوئی ایریا ایسا ہو جو وہ پڑھا دیں، ورنہ نہیں فل نہیں پڑھا دیں. چلے جی، ہم ایک سوال دیکھتے ہیں. پہلے سوال کا پورا اسلوب دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر 3 ریکارڈز ہیں. ایک ہے پرچیز کا ریکارڈ، ٹھیک ہے، ایک ہے سیل کا ریکارڈ، ٹھیک ہے، اور اللہ آپ کو نیکی دے، ایک ہے آپ کا ٹھیک ہے، ایک آپ کا پرچیز کا ریکارڈ ہے اور ایک آپ کا سیل کا ریکارڈ. ٹھیک ہے، بہت آسان سا سوال ہے. اس کو انشاءاللہ، بلکہ اس کو ہم ادھر ہی نہیں رکھتے تاکہ ہم ادھر ہی سائڈ پہ سوال کر لیں، سامنے ہوگا نا، بڑا مزہ آئے گی. پہلے پرچیز کا ریکارڈ لکھ لیتے ہیں. یہ اپریل 2023 کا ریکارڈ ہے. 1 جنوری کو کہتا ہے، 1 جنوری کو کمپنی کے پاس ایک اوپننگ انوینٹری پڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، کمپنی کے پاس ایک اوپننگ انوینٹری پڑی ہوئی تھی جس کے اندر 100 یونٹس تھے ایٹ دا ریٹ آف 50، فل 50 چل رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر آ جاتا ہے پرچیز کا یہ پرچیز اینڈ اوپننگ انوینٹری کی ڈیٹیل آ گئی. ٹھیک ہے، یہاں پر آ جاتا ہے 5 اپریل. یہ میں نے 1 جنوری لکھ دیا، اس کو اپریل کر دیتے ہیں، کیونکہ جب میں آپ کو ریفرنس دوں گا تو آپ بولیں گے سر ادھر تو جنوری لکھا ہوا ہے، وہ اپریل لکھا ہوا ہے، اس کو ایسے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے نا یہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی. یہ کمپنی کا پورے سال کا حساب ہے. یہاں پر آ جاتے ہیں ہم، 1 جنوری ہے کمپنی کا اوپننگ پیریڈ، پھر آیا 5 اپریل کو. ٹھیک ہے، 5 اپریل کو کمپنی نے 300 یونٹس خریدے، پرچیزڈ 300 یونٹس ایٹ دا ریٹ آف واٹ، ایٹ دا ریٹ آف 60. صحیح ہے. اسی طریقے سے کمپنی نے صلی اللہ علیہ وسلم 14 جولائی کو اللہ آپ کو نیکی دے 500 یونٹس خریدے ایٹ دا ریٹ آف 70. صحیح ہے بھیا. سوال اس طریقے کا جب بھی کرنے بیٹھے کیلکولیٹر اپنے پاس رکھا کریں، کیونکہ دیکھیں میرے پاس تو، میں تو ابھی آپ کو منہ سے ہی کیلکولیٹر، میتھمیٹکس یا تو بیسک آپ کی اچھی ہو میری طرح ہو، اللہ کرے. یہ بیسک میتھس بھائی یہ ہماری ہے نا دیسی والی میتھس ہے، تھوڑا ہمیں جو ہوں نا لوکلائز میتھ والا بننا ہوں، تو یہ ملٹی پلائی ڈیوائڈ والے جو چکر ہوتے ہیں نا، ہم وہ ملٹی پلائی، وہ مینٹل میتھس ہم اس کو کہتے ہیں کہ مینٹل میتھس اچھی ہوتی ہے، تو تھوڑا سا وہ مضبوط ہو جائے. ویسے QT پڑھنے والوں کی مینٹل میتھس اچھی ہو جاتی ہے، کیونکہ MCQ سوال سب سے آئے تو سب سے آپ کو چھوٹے کرنے پڑتے ہیں. اس کو تھوڑا جگا کے رکھیے گا بس. اچھا، وہ کہتا ہے یہ ہو گیا پرچیز کا ریکارڈ، اور یہاں پر ہو گیا سیل کا ریکارڈ. سیل کے ریکارڈ میں کیا کہتا ہے بھیا؟ سیل کے ریکارڈ میں کہتا ہے آپ کے پاس، آپ نے 9 مئی کو یونٹس، اب دیکھو یہ صرف یونٹس کی ڈیٹیل دے گا. آپ نے 200 یونٹ دیے، پھر آپ نے 25 مئی کو 200 یونٹ دیے، 25 جولائی کو سوری،
25 जुलाई के बाद 23 नवंबर को आपने 200 यूनिट दिए और 12 दिसंबर को भी आपने कितने दिए? 200 यूनिट। तो ये हमारे पास एक पिक्चर बन गई। सही है जी। अब देखिए जो अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं कि क्या इसको मेंटेन कैसे करते हैं। अगर मेरी पिछली पिक्चर में देखें तो मैंने ना 3 एरियाज़ बनाए थे। एक मैंने बनाया इन का, एक मैंने बनाया आउट का और एक मैंने बनाया बैलेंस का। बस इसकी एक एक्सटेंडेड शक्ल बनाऊंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। इसकी एक एक्सटेंडेड शक्ल बनाऊंगा, शक्ल। ठीक है। अच्छा, इसकी एक्सटेंडेड शक्ल क्यों बना रहा हूँ? इसकी एक्सटेंडेड शक्ल सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ बेटे कि आप लोगों ने जहन साजी ये रखनी है कि आपको बेसिक चीज़ें आ गई ना, आप उसको थोड़ा सा इन्हांस करेंगे, वो प्रॉपर चीज़ खुद ब खुद बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, सिमिलरली एक बनाना है हमने टेबल। इसमें मैं 3 ही चीज़ें डाल देता हूँ। एक का नाम है डेट, इधर मैं एक बड़ी सी हेडिंग डालता हूँ जिसका नाम है रिसर्ट्स। रिसर्ट्स को इन कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में? बिल्कुल सर कह सकते हैं। इधर मैं बनाता हूँ आपका इशू और इधर मैं बनाता हूँ बैलेंस। अगर आप गौर करें ये वही चीज़ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो नई चीज़ है। और देखिए सबसे पहले हम इस सवाल को जो सॉल्व करते हैं ना, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। मैं इसको सॉल्व करूँगा फीफो से। किससे सॉल्व करूँगा? इसको मैं सॉल्व करूँगा फीफो से। तो ये भैया आ जाओ, उसको फीफो से सॉल्व करते हैं। फीफो से सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं, ओपनिंग इन्वेंटरी का ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं थी। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं थी। ओपनिंग इन्वेंटरी की तरफ बढ़ते हैं। ओपनिंग इन्वेंटरी देखो क्या रिसिप्ट में जानी चाहिए? ओपनिंग इन्वेंटरी कहाँ जानी चाहिए? रिसिप्ट में जानी चाहिए। नहीं, वो सिर ये देखो मैंने क्या लिख दिया इसको। ओपनिंग इन्वेंटरी कहाँ लिख रहा हूँ मैं? अच्छा जी, आप यूँ समझे 1 जनवरी। आप इसको ओपनिंग इन्वेंटरी लिखें या कुछ भी लिखें, मैं BF लिख देता हूँ आसानी के लिए। अब देखो हम इसको अगर ले के चलते हैं, एक टेबल बना रहे हैं ना, तो हम टेबल बनाते हैं उसको छोटा सा। यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें होंगी, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। यहाँ भी सेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। यहाँ भी सेम चीज़, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बस ये 3 चीज़। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब हम इसको कैसे लेके चलेंगे? 1 जुलाई है। 1 जुलाई को इसने कहा कि कंपनी के पास 100 यूनिट पड़े हुए थे 50 रुपये के। मैंने सीधा सीधा जाके लिख दिया 100 यूनिट 50 के पड़े हुए थे। 100 into 50 सर 5000। ये हो गया 100 into 50, आपके पास 5000 रुपये के स्टॉक बन गए। ठीक है। अब क्या हुआ? अब देखो डेट को कम देखना ज़रूरी है। अब देखो 1 जनवरी के बाद अगर मैं इस डेट पे चलता हूँ तो यहाँ पर 5 अप्रैल आ रहा है और यहाँ 9 मई आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 5 अप्रैल आ रहा है, यहाँ 9 मई आ रहा है। तो पहले कौन आता है? 5 अप्रैल आता है ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ गया और मैंने जो है बेसिकली लिखा 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को इवेंट क्या हुआ है? 5 अप्रैल को बेसिकली हमने 300 यूनिट परचेज किए एट द रेट ऑफ 60। यूनिट परचेज किए हैं व्हाट? एट द रेट ऑफ 60। अब देखो एक मसला है, जब हम फीफो कह रहे हैं तो फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट है। तो जब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमने रखना है ना, तो अपने कार्ड में भी इनको अलग अलग मेंटेन करना है, यानी अलग अलग प्राइस वाले स्टॉक को अलग अलग मेंटेन करना है। एवको में ये ख्वारी बच जाती है। आप क्या करते हो? एक एवरेज कॉस्टिंग निकाल देते हो। तो अभी हम फीफो कर रहे हैं
تو اب ظاہر ہے اگر میں یہاں آتا ہوں تو دیکھو 100 والا تو اسٹاک پڑا ہوا تھا، 300 والا ایک اور اسٹاک آ گیا جو کہ میں نے 60 روپے میں خریدا ہے. یہ اچھا میں نے یہاں پر ایک غلطی کر دی، سوری، اس کو میں ذرا جو ہے 60 کر دیتا ہوں. 300 انٹو 60 تو یہ 300 انٹو 6 1800 اور یہ 18,000 ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارے پاس 18,000 ہو گیا. اس کی اگر آئی کیک کی ایگزامپل دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، پھر یہ بولتا ہے بھائی یہاں پر آپ کا جو ہے، اچھا ایک اور چیز ہے یہ لکیریں وکیریں لگانا اور یہ سب چیزیں نا جو اس میں آئی کے پہ لکھی ہوئی ہے. بس ایک اصول یاد رکھیں، وین ایور دیئر از اے سیل، وین ایور دیئر از اے سیل، جب کبھی بھی سیل ہوگی نا تو پیچھے والے بیلنس کو آپ ایسے کر لیجیے گا تاکہ آپ کو ذہن میں یاد رہے کہ یہ ٹوٹل کیا تھا اور اس کا ٹوٹل آپ نکالنا چاہیں نکال لیں، ورنہ نکالنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، فیفو ہو یا ایف کو. ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ مطلب روک لیجئے گا چونکہ اب سیل آنے والی ہے. سیل آنے والی کیونکہ 5 اپریل کے بعد 9 مئی آیا، ہم گئے 9 مئی میں. دیکھو کر وہی رہا ہوں، اگر آپ غور کریں نا میں یہی کر رہا ہوں، یہی ڈیٹیل ڈال رہا ہوں، اسی ڈیٹیل میں کھیل رہا ہوں، اسی ڈیٹیل میں کھیل رہا ہوں. لیکن ڈیٹیل کو میں نے کیا کیا، اس کے اندر صرف ویلیو کو جوڑ دیا اور فیفو کے کانسیپٹ سے سولو کیا. تو اگر آپ غور کریں، اب دیکھو یہاں پر خریدتے وقت کیا ہم نے فیفو سوچا، فیفو ہے ایف کو ہے، صرف ایک چیز سوچی کہ سر یہ الگ الگ مینٹین کرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں فیفو مینٹین کرنا ہے. تو ہم پہچانیں گے کیسے کون سا پہلے آیا کون سا بعد میں. یہ تبھی پہچان سکتے جب ان دونوں کا ریکارڈ الگ الگ ہو. یہ بات تو ہم نے فیفو کی اپلائی کی، لیکن ہم نے خریدتے وقت فیفو شیفو کچھ بھی نہیں سوچا. سوچنا ہی اصل بیچتے وقت ہے، مسئلہ ہی بیچنے کا ہوتا ہے. اب یہاں آتے 9 مئی کو اس نے 200 یونٹ بیچے. کتنے یونٹ بیچے؟ 200. فیفو کیا بولتا ہے، جو پہلے آئے گا وہ پہلے جائے گا اور جو بعد میں آئے گا وہ بعد میں جائے گا. ایسے ہی ہے یا فیفو کچھ اور بولتا ہے بھیا؟ حضرت فیفو یہی بولتا ہے. ٹھیک ہے، فیفو یہی بولتا ہے کہ جو پہلے آئے گا وہ پہلے جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس اس سوال کو انہوں نے بڑا کمپلیکس کر کے دکھایا ہوا ہے، لیکن میں سوال کو بڑا ایزی بتاتا ہوں. انوینٹری کارڈ بنانے کا اصل پرپس 3 چیزوں کو مینٹین کرنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں. اس کے اندر انہوں نے بڑا کیلکولیشن کو اوپر نیچے، آپ اس ایگزامپل کو بھی دیکھ لیجئے گا. یہ ایگزامپل نمبر یہ ایگزامپل نمبر 6 میں اس کا سولوشن ہے اور یہ ٹیکنیکلی ایگزامپل نمبر 5 ہے. پیج نمبر نوٹ کر لیجئے، پیج نمبر 7 ہے اور یہ آپ خود بھی نوٹ کر سکتے ہیں. یہ سب ایگزامپل وہی چل رہی ہے، لیکن یہ جو ایگزامپل جس طریقے سے ایکسٹینڈڈ کر کے کی ہوئی ہے نا ضروری نہیں ہے. ہمارا بڑا آسان سا مرحلہ ہوگا انشاءاللہ. ہم اس کو کیا کریں گے، دیکھو جو پہلے آئے گا وہ پہلے جائے گا. فرسٹ پرائرٹی اس کی ہے کیونکہ یہ پرانا. تو ہم نے کہا بھائی 100 یونٹ ہم نے 50 والے بیچے ہوں گے، 5,000 یہ ہو گئے، اور ہم نے 100 یونٹ جو بیچے ہوں گے وہ کتنے والے بیچے ہوں گے، 60 والے بیچے ہوں گے. تو 100 انٹو 60 یہ کتنا ہو گیا آپ کے پاس 6,000. کلیئر ہو گیا بھیا. اور یہاں پر بیلنس میں اگر آپ دیکھیں تو بیلنس میں دیکھو 100 والا اسٹاک تو مک گیا، ختم ہو گیا. ہمارے پاس 100 والا اسٹاک کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. اب ہمارے پاس صرف یہ والا اسٹاک بچا ہوا ہے، وہ بھی کتنے یونٹ بچے ہوئے ہیں، 200 یونٹ بچے ہوئے ہیں. 60 والے 200 انٹو 60 یہ ہو گیا 12,000. کلیئر ہو گیا. ہم ابھی اس لائن کو بھی بند کرتے ہیں. صحیح ہو گیا، یعنی آپ دیکھیں ہر کسی کے بعد ہم لائن بند کر رہے ہیں. 9 مئی کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے بیسیکلی یہاں پر ہم آئے اور یہ آ گیا 14 جولائی. ہم آ گئے 14 جولائی پہ. 14 جولائی پہ ونس اگین اس نے 500 یونٹ خریدے 70 روپے کے حساب سے. ہم یہاں چلے گئے، ہم نے لکھا 500 یونٹ 70 روپے کے حساب سے، یہ ہو گئے 35,000. صحیح ہے. ہم یہاں چلے گئے. اب دیکھیں پھر سے دو ہمیں مینٹین کرنے پڑیں گے. ایک ہو گیا 200 روپے سے 60 روپیز کے حساب سے آپ کے کتنے بنتے ہیں 12,000. ٹھیک ہے، اور 500 کے حساب سے 70 کے حساب سے ہو گئے 35,000. ٹھیک ہے، اور میں نے اس کو کیا کر دیا ادھر بند کر دیا. یہ میرے پاس اسکیل پینسل والا پورا سسٹم میں چاہتا اس کو ایکسل میں بناتا. یقین مانے اٹ وونٹ ٹیک مور دین 3-4 منٹ 5 منٹ. یقین مانے
مشکل چیز نہیں تھی. ایکسل خود ہی میں ایک فارمولیٹ کرتا 5 منٹ میں آپ کے سامنے ہوتا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں اس کو تسلی سے جیسا آپ کرتے ہیں اسی طریقے سے کیا جائے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. کہ ایگزامپل موجود ہے, ایسے نہیں کہ میں ایگزامپل کرواؤں گا تو آپ کو کوئی, لیکن ایگزامپل میں تھوڑی سی کمپلیکسٹی ہے. میں وہ بتا رہا ہوں کہ فارمولہ کارڈ بنانے کا, یعنی کہ کوسٹ کارڈ بنانے کا یہی طریقہ ہے. تو یہاں پر 2 لیسن اور مل گئے. نمبر 1, ایک چیز کو کرنے کے ملٹیپل طریقے ہوتے ہیں. نمبر 2, کوسٹ کارڈ جو ہے, کوسٹ کارڈ, انوینٹری کارڈ, پرپیچول انوینٹری کارڈ, یہ سب ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس 14 جولائی ہو گیا. 14 جولائی کے بعد یہاں پر 25 جولائی کو اس نے انوینٹری بیچی. ٹھیک ہے. 25 جولائی کو اس نے 200 یونٹ بیچے. اب دیکھو 200 یونٹ بیچے ہیں تو ہمارے پاس فرسٹ پرائرٹی اس کی تھی, 200 یونٹ یہی بیچے گا. ہم نے لکھا 200 یونٹ انٹو 60, تو یہ ہو گئے 12,000. اب بیلنس کتنا بچا, صرف یہی بچ گیا 500 انٹو 70 انٹو 35,000. اور یہ ہماری کہانی ادھر چل رہی ہے. اس کے بعد ہم آگے چلے گئے, آگے جاتے رہے تو ہمارے پاس اللہ آپ کو نیکی دے 14 جولائی 25 جولائی میں ہمارا 25 اکتوبر ہے. 25 اکتوبر میں ہمارے پاس 200 یونٹ ہم نے خریدے ہیں 80 روپے کے حساب سے. یہ ہو گئے 16,000. ونس اگین یہ والا اسٹاک بھی مینٹین کرنا ہے جو کہ آ رہا ہے, اور یہ والا اسٹاک بھی ہم نے مینٹین کرنا ہے جو کہ آ رہا ہے 200 انٹو 80 انٹو 16,000. یہ چلتے رہیں گے, کھینچتے رہیں گے. یہ ہمارے پاس ایک اور بن گیا. اب آخری چلتے ہیں 25 اکتوبر کے بعد. ٹھیک ہے. 25 اکتوبر کے بعد 2 بار انوینٹری ایشو ہوئی ہے. بس دیکھیں 25 اکتوبر کے بعد کوئی پرچیز نہیں ہے, صرف انوینٹری ایشو ہو رہی ہے. ایک 23 نومبر کو ایشو ہو رہی ہے. پہلے ہم 23 نومبر لے لیتے ہیں. 23 نومبر کو 200 یونٹ ایشو ہو رہے ہیں. تو دیکھو 200 یونٹ میں یہی والے یونٹ پہلے فرسٹ پرائرٹی اسی کی ہے نا, تو 200 یونٹ ہم نے لیے 70 روپے کے حساب سے. یہ ہو گئے 14,000. صحیح ہے. یہاں پر ہمارے پاس 300 یونٹ 70 والے بچ گئے, تو یہ ہو گئے 21,000. 200 یونٹ 80 والے بچ گئے, یہ ہمارے پاس ہو گئے 16,000. یہ ونس اگین میں نے بند کیا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم ادھر آ جاتے ہیں, آخری تاریخ ہے 12 دسمبر. ویسے تو آخری تاریخ ہے ہی. اس کے بعد پھر 200 یونٹ اس نے ایشو کیے. 200 یونٹ انٹو واٹ, وہی آ گئی بات. سوری, یہ ہمارے ہاتھ لگتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. 200 انٹو 70, یہ آپ کے پاس ہو گئے, اللہ آپ کو نیکی دے, کیا ہو گیا مجھے, یہ ہو گئے 14,000. اب کیا بچ گئے, 100 یونٹ بچ گئے آپ کے پاس 70 والے جو کہ 7,000 روپے بنتے ہیں. 200 یونٹ بچ گئے آپ کے 80 والے جو کہ بنتے ہیں 16,000. 7, اگر ہم ابھی تو ہمارا پورا حساب کتاب ختم ہو گیا ہے, اگر ہم ایسے ہی کیلکولیٹ کریں, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ٹویکس ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو 16, 35, 51, 51 اور 8, 59, 59, اور یہ ہو گئے 69,000 کے ہم نے ٹوٹل پرچیز کیے. یہ میں نے ڈائریکٹ ٹوٹل کر رہا ہوں, آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں. 5,000, 6,000, ٹھیک ہے, یہ 12,000, تو 14, 14, 28, 28 اور 12, 40, 40, اور یہ 51,000 روپے ہو گئے. 51,000 روپے کی ہم نے کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے. یہ ہماری کاسٹ ہے نا بیسیکلی, جو ہم نے مال بیچا اس کی کاسٹ 51,000 روپے ایز پر فیفو. اور ہمارا جو کلوزنگ اسٹاک بچا ہوا ہے وہ یہ رہا. 7 اور 16 کتنے ہو گئے بیٹا, 7 اور 16 ہو گئے آپ کے 23,000 روپے. حصول برکت کے لیے دیکھ لیتے ہیں اوپننگ انوینٹری ہماری کتنے کی تھی. اوپننگ انوینٹری تھی ہماری, اللہ آپ کو نیکی دے, 5,000 روپے کی. صحیح ہے. اور ہم نے 69,000 روپے کی پرچیز کی, 51,000 روپے کی ہم نے کیا کی, سیل کی. ایسے ہی ہے. تو 51 میں سے 69 گئے, 18,000 بچے. اوپننگ والوں کو 5,000 کو جوڑو تو کلوزنگ آپ کا 23,000 ہونا چاہیے, اور ہمارا کلوزنگ یہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے بات کو, فیفو سے کارڈ بنانے میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو دونوں کو الگ الگ مینٹین کرنا پڑتا ہے. سر کیا آج کل کے زمانے میں ERP کے سسٹمز میں بھی ایسے ہی کارڈ مینٹین ہوتا ہے؟ بیٹا مینٹین ایسے ہی ہوتا ہے.
فرق اتنا صرف فرق دو چیزوں کا ہے. نمبر 1 یہ کارڈ آپ کو مینولی نہیں بنانا پڑتا, آپ انٹریاں کرتے جاتے ہیں, سسٹم اس موومنٹ کو کیپچر کرتا جاتا ہے اور جس فارمیٹ میں آپ نے وہ رپورٹ وہاں پر ڈیزائن کروائی ہوئی ہے وہ اسی رپورٹ میں اس کو اسی طریقے سے ریفلیکٹ کرتا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اگر میں یہ ایکسل میں کرتا تو مجھے بڑی آسانی ہوتی, لیکن ایز آئی سیڈ کہ یہ مینول کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک انگیجمنٹ بھی برقرار رہے اور آپ کو نظر آئے کہ بیسیکلی اگر یہ آپ کی طرح میں پین سے چلا رہا ہوں اور آپ بھی اسی طریقے سے پین سے کام کریں گے تو کیا واقعی آپ کر پاتے ہیں یا نہیں. نمبر 1 بات یہ ہوگی. دیکھیں نمبر 2 بات پہ چلتے ہیں. نمبر 2 بات جو بھی میں نے کی کہ سسٹمیٹیکلی فیفو وغیرہ کا, دیکھو میں آپ کو بتاؤں موسٹ آف دا انڈسٹری جو مینوفیکچرنگ میں نارمل پروسیس جو میک ٹو اسٹاک یا نارمل پروسیس مارکیٹ میں گڈس بنا کے بیچتی ہے وہ ایفکو کی طرف ہے, فیفو پہ نہیں ہے. اور وہ ایفکو کی طرف کیوں ہے؟ ایفکو کو مینیج کرنا آسان ہے, اس سے ریکنسیلیشنز بنانا آسان ہے. ابھی آپ فائنینس میں کبھی انشاءاللہ کام کریں گے تو آپ کو میری بات ریئلائز ہوگی کہ ریکنسیلیشن جو ہے نا, مٹیریل کی ریکنسیلیشن ہے, گڈس کی ریکنسیلیشن, اس کو بنانا بہت سردردی ہے, بہت سردردی. اور کیوں سردردی ہے؟ کیونکہ یہ اسٹینڈرڈ کوسٹنگ وغیرہ آپ جب آگے جا کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اسٹینڈرڈ کچھ کہتا ہے, ایکچوئل کچھ ہو جاتا ہے, اس کے اندر جو ویریئنسز آتے ہیں وہ ویریئنسز جب پڑھتے ہیں تو وہ جب سسٹم آٹومیٹیکلی اس ویریئنسز کو مارتا ہے تو اٹ از ٹوٹلی ڈیفیکلٹ, بلکہ میں کہوں گا امپاسبل ہوتا ہے کہ کون سا ویریئنس کہاں ہوتا ہے. اتنی انٹریاں پھینکتا ہے وہ, اتنی انٹریاں, اور جتنا آپ کا کمپلیکس ہو, مثال ہے آپ کے پاس 5000 SKUs ہو, ڈھونڈو جا کے کس SKU میں کتنا ویریئنس گیا ہے, تو یہ ایک پرابلم آتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ان ریئلٹی فیفو جو ہے تھوڑا سا کم چلتا ہے, میں یہ کہوں گا کہ ایز کمپیئر ٹو ایفکو کم چلتا ہے. اب کوئی انڈسٹری فیفو فالو کرتی ہو اچھی بات ہے, سسٹم میں تو گنجائش ہوتی ہے, آپ اس کو بولے فیفو میں انوینٹری نکال دے گا, لیکن عام طور پر کمپنی جو اپنی سسٹمز کی کانفیگریشن کرواتی ہے وہ کرواتی ہے ایفکو کے لیے. اچھا دیکھیں, میں سملر سوال جو ہے اس سوال کو اب جو آپ لوگ کے ذہن میں آ رہی ہوگی بات, اس سوال کو, یہ جو میں نے پورا سوال ہے آپ کا, ایک منٹ رکیے گا, یہ ذرا سا ہے نا, یہ کاپی کرنا بھی ایک کام ہے. اسی سوال کو بیٹا ہم نیچے سے سولو کرتے ہیں اس طریقے سے. یہاں پر آ رہا ہے نا. اب اسی سوال کو میں نے نیچے کاپی کیا ہے کہ ہم اس سوال کو سملرلی جو ہے ہم کاپی کریں کس میں, ایفکو میں کریں. اب ہم اس سوال کو ایفکو میں کرنے جا رہے ہیں بیٹا, سیم ایز اٹ از میں وہ رکھوں گا تاکہ آپ لوگ کو پریشانی نہ ہو. وہی طریقہ ہے, آپ کا ڈیٹ وہی آ جائے گی, آپ کی ریسٹ وہی آ جائے گی آپ کی, ٹھیک ہے, ایشوڈ آ جائے گا آپ کا, اور بیلنس آ جائے گا. صحیح ہے, سمجھانے کے لیے, اصول برکت کے لیے. اب آ جاتے ہیں ہم, ہمارے پاس کوانٹٹی آ جائے گی, ایٹ دا ریٹ آ جائے گا, اور اماؤنٹ آ جائے گا. اسی طریقے سے کوانٹٹی آ جائے گی, ایٹ دا ریٹ آ جائے گا, اور اماؤنٹ آ جائے گا. کوانٹٹی آ جائے گی, ایٹ دا ریٹ آ جائے گا, اور اماؤنٹ آ جائے گا. سملرلی آپ کہیں گے سر یہ تو سملر ہی لگ رہا ہے, سملر ہی ہوتا ہے, چلانے کا طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے. اب چلتے ہیں ہم اس کے اصل ایشو کا. اوپننگ انوینٹری کی بات کرتے ہیں. یہ 1 جنوری آیا. 1 جنوری کو آپ نے کہا کہ 100 روپے کی انوینٹری ہے, 50 روپے کے حساب سے آپ کے بھائی نے رکھی ہوئی ہے, تو یہ 5000 روپے کی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں ہم یہاں پر کہ یہ چلتا کیسے. سمپل ہے, 5 اپریل کو سملرلی سیم چیزیں ہی کریں گے, کوئی فرق نہیں آئے گا, چونکہ اس میں بیسک چیزیں وہی ہوں گی. یہ 50 جہاں فرق ہے وہیں پر ہی میں روکوں گا صرف. اب 300 روپے کو 60 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں 18000 روپے. اب یہاں آتے ہیں. اب دیکھو یہاں پر جو ہے نا, جیسے ہی انوینٹری گرے گی, یہ میں اس کو پہلے روک لیتا ہوں. یہاں پر آپ دیکھیں بیلنس کو کس طریقے سے ہم کر رہے ہوں گے.
یہ 300 روپے کی انوینٹری 18,000 روپے کی آئی ہے, صحیح ہے. اب جیسے یہ انوینٹری آئی تو مجھے بتائیں 100 یونٹ پڑے ہوئے تھے, 300 یونٹ ہو گئے, 100 اور 300 کتنے ہو گئے, 400 ہو گئے. اسی طریقے سے 5,000 روپے کی انوینٹری تھی اور 18,000 روپے کی اپنے انوینٹری کر لی, تو 18,000 اور 5,000 کتنے ہو گئے, 23,000 ہو گئے. ایسا ہی ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اب یہ جو ریٹ بنے گا نا یہاں پر ریٹ, ٹھیک ہے, یہ ریٹ بنے گا ایوریج ہو کے, یعنی کیا ہوگا, 23,000 کو ہم لیں گے 23,000 ڈیوائڈڈ بائی 400 یونٹ, تو یہاں پر ایک ریٹ مرتب ہو جائے گا. یہ آپ کو میں ریٹ بتا دیتا ہوں. یہ آ گیا 57.5, یعنی 57.5 کا نیا ریٹ بن گیا. کیا بن گیا, 57.5 کا نیا ریٹ بن گیا. اور کیا ہوگا, یہ بار بار جیسے جیسے ٹرانزیکشن ہوتی چلی جائیں گی وہ اس ریٹ کو اپڈیٹ کرتا رہے گا. دیکھو پرچیز میں ہی چینج آئے گا نا, سیل میں تو نہیں آئے گا. سیل میں کیا ہوگا دکھا دیتا ہوں. اب سیل کی بات کر لیتے ہیں, یہاں پر سیل آ گیا, اللہ کہاں چلی گیا, یہ آ گیا 9 مئی. 9 مئی کو ہم نے یہاں پہ لکھا, 9 مئی کو 200 یونٹ بیچے, ہم نے لکھا 200 یونٹ. اب آپ کہیں گے سر کون سے والے, بھائی جو پڑھے ہیں وہی بیچیں گے, کیونکہ آپ کا سسٹم کیا کر رہا ہے, ایوریج آؤٹ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے بیٹا, ایوریج آؤٹ کر رہا ہے آپ کا سسٹم, ٹھیک ہے جی. جب سسٹم ایوریج آؤٹ کر رہا ہے تو یہ آپ کا ہو گیا 11,500, صحیح ہو گیا. اور 200 یونٹ آپ نے استعمال کر لیے تو یہاں پہ بھی کتنا رہ گیا, 11,500, 200 یونٹ 57.5, صحیح ہو گیا. اب ونس اگین 9 مئی کے بعد 9 مئی کے بعد 14 جولائی آیا, جس میں آپ نے کیا کیے, پھر سے پرچیز کیا. میں پھر سے اس کو کوزے میں بند کر دیتا ہوں. اب مجھے بتائیں 14 جولائی کو آپ نے کتنے یونٹ بائی کیے, 14 جولائی کو آپ نے 500 یونٹ بائی کیے ایٹ دا ریٹ آف 70, یہ ہو گئے 35,000. یہاں تو سر سیم ہی آ رہا ہے بھائی, ہلے گا اصل کولم جو ہل جائے گا نا آپ کی اس کیلکولیشن سے, آپ کی کیلکولیشن سے ہلے گا کوگز اور کلوزنگ انوینٹری بس. اگر میں فیفو یا ایف کو فالو کرتا ہوں, دونوں میں سے کوئی چیز فالو کرتا ہوں, تو میری کس چیز میں فرق آئے گا, میرا فرق آئے گا ہی صرف کاسٹ آف گڈ سولڈ میں اور کلوزنگ انوینٹری میں. کیوں آئے گا فرق, کیونکہ جو پرچیز کا جو ریٹ ہوگا نا اس سے میں ایوریج آؤٹ کرتا چلے جاؤں گا پرپیچولی, ہر انٹری پہ ہر ٹرانزیکشن پہ وہ پرپیچولی اپڈیٹ کرتا چلا جائے گا. تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ آپ نے صرف اس کو دیکھو, ابھی اس میں آپ بک پڑھیں گی نا, اس نے تمہید کے تو بھائی باپ باندھے ہوئے ہیں, دلائل کے انبار لگایا ہوئے ہیں کہ جیسے اس نے کچھ ثابت کرنا ہے. ثابت کچھ نہیں کرنا ہے, ایوریج کوسٹنگ چلتی ہی ایسے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو ہے یہ 200 ہو گئے, یہ ہمارے پاس 500 اور 200 کتنے ہو گئے, یہ آپ کے ہو گئے 700. 35,000 اور 11,000 یہ آپ کے ہو گئے, اللہ آپ کو نیکی دے, 46,500. اب دیکھیں ایک اور نیا ریٹ مرتب ہو جائے گا, وہ 46,500 ہو گیا, اور یہ آپ کا ریٹ ہو گیا 46 تقریباً 43, ویسے تو 4286 بنے گا, یہاں پر ہو گیا. اب ونس اگین جب بھی سیل ہوگی تو پھر اس میں وہی آ جائے گا. تو جب آپ اس سوال کو پورا پروسیس کریں گے, اور اس سوال سے میں صرف 1-2 پوائنٹ کمپیئر کراتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا, اگر آپ غور کریں. بھائی دیکھو یہ کاسٹ ہے نا, اگر میں اس کی بات کروں یہ کیا ہے, کاسٹ ہے. یعنی کہ جب میں نے فیفو کے تحت کیا تو اس نے کہا اس مال کو جو آپ نے بیچا آپ کو 11,500 روپے لگے, یعنی کہ کاسٹ آپ کی 11,500 روپے کی تھی, 11,000 روپے کی تھی, ٹھیک ہے, سوری. اور اسی مال کو جب میں نے ویلیویشن کی ایوکو سے تو کتنی بول رہے ہیں, 11,500. سمجھ آ رہی ہے بات. تو کیوں چینج ہو رہا ہے, یہ ایوکو جو ہے نا, فیفو کیا کرے گا, فیفو میں فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کرے گا. تو فیفو کے اندر ہے نا فائدہ تب ہوتا ہے, فیفو کے اندر آپ کی پی این ایل پہ فائدہ کب ہوتا ہے, جب آپ کا پہلا مال سستا خریدا ہوا ہے, بعد والا مال مہنگا خریدا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو انوینٹری آپ کی اپورڈ ٹرینڈنگ ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کی انوینٹری اپورڈ ٹرینڈنگ ہے تو کیا ہوگا, آپ آہستہ 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 جو ہے اوپر جا رہے ہیں, تو آپ کا نیا والا مال مہنگا ہے, پیچھے والا مال سستا ہے. فیفو کر رہے ہیں, پیچھے والے مال کو پہلے کنزیوم کر رہے ہیں, تو آپ کی پی این ایل میں چارج جو ہے نا کم ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے کاسٹ آف سیل آپ کا جا رہا ہے, ٹھیک ہے.
یہ آپ کا پوائنٹ ان ٹائم آئے گا. اچھا اس میں سے کوئی بھی چیز, کیونکہ مجھے پتا ہے تھوڑا سا ہم نے پیس پکڑا ہے, جیسے یہ سوال کرنے لگے, ان میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو یو کین کامنٹ می, یو کین اپنا آسک می ایز ویل. گروپ آپ لوگوں کے پاس پڑا ہوا ہے, لنک آپ لوگوں کے پاس پڑا ہوا ہے, میں آپ کی ہتھیلیوں پہ موجود ہوں. ہتھیلیوں سے میری مراد یہ ہے کہ موبائل آپ کے پاس ہے, آپ مجھے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. If someone is looking for a slower approach, he can contact me. If someone is looking for a better approach, he can contact me. دیکھیں فیڈ بیک جو ہے نا, آپ سمجھیں میری غذا, میرا اپریسیشن ہے, میرا ریمینریشن ہے آپ لوگوں کی طرف سے, میرا اصل میں گفٹ ہے آپ لوگوں کی طرف سے. کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ فیڈ بیک دیں گے نا تو مجھے پتہ چلے گا کہ یہ فیڈ بیک جو ہے مجھے کس طرف جانا ہے, عوام کیا چاہتی ہے اور میں کہاں جا رہا ہوں. اگر عوام بھی وہی چاہتی ہے جو میری چاہت ہے تو میں اس پھر چاہت پہ کام کرتا ہوا کنٹینیو رکھوں گا, اور میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ چیزوں کو دیکھیں. تو خلاصہ کلام کیا ہے آج کی باتوں کا؟ نمبر 1, ہم نے RM, فنش گڈس, WIP اور ان کی چیزوں کو سمجھا. خلاصہ کلام دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کاسٹ اینڈ NRV کے کانسیپٹ کو وتھ ایگزامپل سمجھا کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے, کیا ضرورت پڑتی ہے, کیوں اسے. اچھا ابھی جو ہے میں نے اس کی صرف ایگزامپلس کو سمجھا رہا ہوں. FIFO کب کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, FCO کب کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, کچھ اس کی لفاظیوں کی بھی بحث ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ وہ نیکسٹ کلاس میں وہ ہمارا ایک چھوٹا سا ایک اور ایریا ہے, اس کے ساتھ ہم اس کو کرتے ہوئے چلیں گے. پھر ہم لوگ 1-2 ایگزامپل لے کے چلیں گے اور اس والے ایریا کو تھوڑا سا مکا دیں گے اور ایک آدھ پاس پیپر کے سوال کو رکھیں گے. لیکن کوشش کروں گا کہ پاس پیپر کو سوال کو مٹیریل مینجمنٹ کے ساتھ کریں. ایز آئی سیڈ ارلیئر, مٹیریل مینجمنٹ کے علاوہ اگر آپ پڑھیں گے مٹیریل تو آپ کو تھوڑی سی تشنگی فیل ہوگی کہ یار کچھ مجھے نہیں آتا ہے جو سر نہیں بتا رہا. ٹھیک ہے, اور وہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا کہ کیوں میں مٹیریل مینجمنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ دیکھنا ہے, یہ دیکھنا ہے, یہ دیکھنا ہے, ادھر آپ کو سمجھ پائے گی. اچھا جی, ہمارا پوائنٹ نمبر 3 ہم نے یہ سمجھا کہ ویلیویشن کے پرپس کے لیے ہم لوگ کے پاس کتنے میتھڈ ہوتے ہیں. تو میں نے یہ بتایا کہ اسپیسیفک آئیڈینٹیفیکیشن میتھڈ ہوتا ہے جو کہ ریکمینڈڈ بھی ہے IFRS کی طرف سے, لیکن یہ کروانا پاسبل نہیں ہے چند ایک انڈسٹری کے لیے. اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا FIFO ہوتا ہے, اور اس کے بعد میں نے بتایا آپ کو FCO ہوتا ہے. ایک ہم نے اس کی ایک بیسک ایگزامپل کو دیکھا, اور یہ ایگزامپل سے ہم نے یہ سمجھا. اچھا ایک اور چیز یاد رکھیے گا, اس ایگزامپل کو ہم نے پرپیچول اسٹائل میں سولو کیا ہے, اور یہ ICAP کی طرف سے بھی ریکمینڈڈ ہے, پلس یہ انڈسٹری میں بھی اسی طریقے سے چلتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری ٹوٹل آج کی پوری پکچر کا خلاصہ ہے جو ہم نے 2 گھنٹے میں پڑھا. اور لٹرلی اسپیکنگ اس کے اندر ہم نے کافی چیزوں کو, جتنا میں سمجھتا تھا ڈیپ ڈائیو, میں نے خود اپنا پیس میرے حساب سے تو سلو ہے, لیکن اگر کسی بچے کو لگتا ہے کہ کسی چیز میں کمی رہ جاتی ہے, کوئی چیز ہے, یو کین کانٹیکٹ اس اور یو کین کانٹیکٹ می ایون. ٹھیک ہے, تو بس یہی چیز رہے گی. ایک اور چیز ہے, میں بس یہ 2 منٹ آپ کے لوں گا, ایک اصلاحی چیز تھی. دیکھیں کوشش کیجئے گا, آج کل میں جو سوشل میڈیا چلانے کا تھوڑا سا عادی ہو گیا ہوں 2013 سے 14 سے تقریباً, لیکن اب تھوڑا سا زیادتی ہو گئی ہے مجھے بھی لگتا ہے. لیکن چلاتے ہوئے نا, پہلے نا سوشل میڈیا چلاتے ہوئے تھوڑی سی خوشی محسوس ہوتی تھی, لیکن اب سوشل میڈیا چلاتے ہوئے کافی دکھ محسوس ہوتا ہے. دیکھیں اخلاقی اقدار ہے نا ہماری بنیادی ضرورت ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں کسی بھی قیمت پر اپنے جو ہماری اخلاقی ذمہ داریاں ہیں ان کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے کسی بھی ایک بینچ مارک کو کسی کے ساتھ بھی کمپیئر کرنے کے لیے ڈالتا ہے, اور دوسرا شخص جو ہے اس شخص کی جو ہے تزئین و آرائش کے لیے اپنے بدبودار منہ سے جو ہے مغلظات بکنا شروع کر دیتا ہے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے لیے کچھ رائے قائم کرتا ہے. اور یقین مانیں اس طریقے کی پوسٹ جو ہوتی ہیں وہ نارملی انونیمس یا فیک IDs سے ڈالی جاتی ہیں, اور یہاں پر مقصد صرف کیا ہوتا ہے کہ اس کی پوسٹ کو ریچ ملے, پوسٹ ملے, آپ کی پروفائل کریٹ ہو, انگیجمنٹ بڑی ہو, اور آپ کو آگے جا کے کبھی جو ہے فیس بک آپ لوگ کے لیے ارننگ کا موقع کھول دے,
تو سبحان اللہ ہو جائے گے۔ دیکھیں اپنی ذات کو مقدم رکھنے کے چکر میں یا اپنی ذاتی منفعت حاصل کرنے کے چکر میں آپ کسی کی اہانت کریں گے تو اللہ کے حضور آپ کو جواب دینا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے ادب کو بہت آگے رکھیں۔ آپ کسی استاد سے پڑھیں، آپ کسی بڑے سے پڑھیں، آپ کسی بڑے سے، چاہے آپ نے اس سے پڑھا یا نہیں پڑھا، اس سے بہت سارے استاد ہیں جن سے مجھے پڑھنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، دین میں بھی ہے دنیا میں بھی ہے، تو حاصل نہیں ہوا، لیکن آپ یقین مانیں اگر کسی پوائنٹ ان ٹائم پہ کسی موضوع کے اوپر مجھے ایسا لگتا بھی ہے کہ کچھ چیزیں ان کی جو ہے کسی اور سے ویری کرتی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی عزت رتبہ میرے لیے ہر بار ہے، ہر بار ہے۔ کیونکہ دیکھیں آپ کو نہیں پتہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ عقل آپ کو لے جاتی ہے کہیں، میں آپ کو کہتا ہوں میں نے بے عقلوں کو ہے نا ادب کے سبب ایسے ایسے مقامات پر دیکھا ہے۔ بے عقلوں سے میری مراد یہ نہیں ہے، دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کو ساری چیزیں دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انٹیلیجنس کا ہر کسی کے اندر الگ الگ رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کسی کیا مصلحت ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ ادب سے نا آگے پہنچتے ہیں نا اتنا عقل سے نہیں پہنچتے، اتنا عقل سے نہیں پہنچتے۔ ادب انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے۔ تو بس کوئی بھی لفظ لکھتے ہیں، کوئی بھی چیز لکھتے ہیں، تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس شخص کا وہ شخص جو ہے وہ کہاں پر ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، آپ کی پوزیشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، ان اینی کیس اگر آپ کو کسی چیز سے اختلاف بھی کرنا ہے تو اس کے لیے الفاظ کا چناؤ بہت اچھے سے کریں کہ یہ نہیں مثلا میری پوائنٹ آف ویو، یہاں پر لوگ حکم دیتے ہیں، یعنی ڈائریکٹلی بتاتے ہیں کہ یہ حکم ہے، میں کہتا ہوں آپ کہیں کہ میری ذاتی رائے ہے، میرا غالب گمان، میں یہ سمجھتا ہوں، تاکہ کبھی آپ کا موضوع غلط بھی ہو تو آپ کو اپنے الفاظ واپس لینے میں تکلیف محسوس نہ ہو، آپ آگے نہ بڑھ جائیں نا۔ دوسری چیز یہ، اگر آپ کے استاد وغیرہ ہے تو کوشش کریں ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں۔ یہ سوشل میڈیا پہ آپ نے پوسٹ ڈال دی، کوئی فون نہیں اٹھا رہا، کسی کی مینجمنٹ فون نہیں اٹھا رہی، کوئی فلاں فون نہیں اٹھا رہا، بھائی خدا کو مانو، آپ کو کوئی تکلیف ہے آپ ڈائریکٹلی کریں، آپ کو کسی سے کوئی اختلاف ہے آپ اسے ڈائریکٹلی کریں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ کی قسم مجھے تو لگتا ہے ان سے زیادہ ویلا کوئی نہیں ہے، وہ ابھی پوسٹ ڈلتی نہیں ہے 100 کمنٹس ہوتے ہیں، میں پریشان ہوں ہاؤ دیٹ، وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ مجھے زیادہ غصہ اس بات کا۔ تو کوشش کریں اپنا معیار کو بلند کریں، اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ادب کو بڑا ملحوظ خاطر رکھیں۔ ہر شخص سے نا جس کو اللہ تعالیٰ نے تکریم کا باعث بنایا ہے اس کو تکریم کا باعث رکھیں، اور یاد رکھیں کسی سے محبت اور بغض کا پیمانہ ایک ہی ہے، الحب فی اللہ والبغض الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، بس۔ اگر آپ کی ذاتی منفعت آگے آ رہی ہے اس کو آپ ملحوظ خاطر نہ رکھیں، باقی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے آگے بڑھنے اور دینی دنیاوی کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا